جب لالا رخ کی بات کی جاتی ہے, کوئی انڈیویجول نام لیتا ہے تو ایک سپر نیچرل فنامناز کا کوئی کافر ہیں شاید, اور شاید کوئی اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر عقل بہت دوڑ دھوپ کر لے تو بھی نیچر سے آگے نہیں جا سکتا. اینی تھنگ ٹو میک می بلیو کہ لالا رخ کے ساتھ 4 جنات ہوتے ہیں. آج میں آپ کو نا ایک ایسا فارمولا دینے لگی جس سے کہ آپ میڈاس بن جائیں. وہ بادشاہ جو جس چیز کو ہاتھ لگاتا تھا وہ سونے کی بن جاتا. ایما کاچو پاتے کیا تھا؟ 4 پریزنس یہاں پہ کھڑی ہیں, آپ کہہ رہی ہیں وہ بڑی پریزنس بھی ہے. تمہیں وہ دیکھو لیفٹ آرم پہ تمہارے بازو پہ کھڑے ہوئے ہیں, تمہارے گرد گرد بادل آنا شروع ہو گئے ہیں. جمعے کی رات اور سیٹرڈے کی رات, ان تینوں راتوں میں سے ایک رات آپ کو وزٹیشن ہو جائے گی مجھے انشاءاللہ. کیا انگریزی بولتے ہیں وہ والے جان؟ Why do you find it so strange? اللہ میاں کون سی زبان بولتے ہیں؟ میرے ساتھ تو ایسا ہوا, میں بیٹھی ہوئی ہوں, لیٹی ہوں اپنے بیڈ پہ, اور میرا پورا بیڈ اندر چلا گیا. میں جائے نماز بچھاتی ہوں, میں اس پہ پاؤں نہیں رکھ سکتی. مجھے ایسے لگتا ہے یہ مجھے اندر اپنی پوری کھا جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو السلام علیکم ایوری ون, میں ہوں اسماعیل قاسم اینڈ آئی ویلکم یو آل ٹو another very special episode here at GNN Studios. میرے ساتھ آج پھر سے لالا رخ موجود ہیں. ویری ایکسائٹیڈ بیکاز پچھلی دفعہ جو شو تھا اس کے اندر بہت سارے سوالات تھے جو کہ پوچھنے تھے لیکن رہ گئے تھے. پھر ریکویسٹ کیا کہ میم ٹائم دیں, بہت سی پینڈنگ چیزیں ڈسکس ہونے والی. میم تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. یو ویلکم. وعلیکم السلام. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اسماعیل, بہت سے سوال تو میرے بھی ہیں جو پینڈنگ ہیں. اچھا, یقین مانے اس جرنی میں جو ہے نا آپ کے سوالات پینڈنگ ہی رہ جاتے ہیں. کمپلیٹ نالج کبھی بھی نہیں حاصل ہوتا سوائے رب العزت کی ذات کے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ. آئی ڈونٹ تھنک اینی بڈی ہیز کمپلیٹ آنسرز اور کمپلیٹ نالج اباؤٹ دس سپر نیچرل اور دی ان نون ان اٹ سیلف ایز اے کمپلیٹ اینٹی. تو ضرور پوچھیے. ویری انٹرسٹنگ, ویری انٹرسٹنگ. کافی مجھے لگتا ہے کہ سیف سٹارٹ تھا لالا رخ کی جانے سے. اس کے بعد مجھے لگا کہ شاید تھوڑا سا اسلامک ٹچ بھی دیا آپ نے. میم کرٹیسزم کیا جاتا ہے کہ اسلام کو یوز کرتے ہیں پہلے اگر ہم سپر نیچرل اینٹیز کی بات کرتے ہیں تو ساتھ پھر کوئی اسلامک ٹچ بھی دے دیتے ہیں تاکہ جو سوال کرنے والے ہیں وہ تھوڑے ڈیفینسو ہو جائے, بات ہی نہ کریں. ایبسلیوٹلی. تو مجھے کوئی کال کرتے اور کہتے جی ہمارے مسئلے مسائل ہیں نا اور ہمیں آپ سے اپوائنٹمنٹ چاہیے تو فیس بتا دیں. میں کہتی ہوں نہیں سوری, پہلے آپ مجھے کال کریں, مجھ سے بات کریں, مجھے اپنا مسئلہ بتائیں, اور اگر میں کر سکتی ہوں پھر میں آپ کو سارا طریقہ کار بتاتی ہوں. اب کیا ہوتا ہے انیشیلی ہمارے ہاں پاکستان میں I'm going to do this, یہ بڑا امریکن ہے, یہ ہر چیز جنات, جادو, تعویذ, کیونکہ ہمارا I'm not going to criticize anyone بٹ موسٹلی ہمارے جو دین سے تعلق رکھتے ہیں ان کی بہت زیادہ تعلیم یا ایکسپوجر نہیں ہوتا. وہ ایک لمیٹڈ اپنی ایک ویژن میں رہ رہے ہوتے ہیں, ان کو سوائے اس چیز کے کچھ بھی نہیں نظر آ رہا ہوتا. رائٹ, آپ کی فیلڈ میڈیا کی ہے. اگر میں آپ سے میڈیکل سوالات کروں کہ جی کولن کا جو کینسر ہے وہ کیوں ہوتا ہے, آپ کہیں مجھے کیا پتا. اگر میں آپ سے یہ کہوں گی جی کارنیا کے پیچھے کا جو کالا کا پیلا کا نیلا ہے, آپ کہیں گے مجھے کیا پتا. اٹس ناٹ یور فیلڈ. بٹ مجھے جو چیز ریگریٹ ہے نا پاکستان میں, اونلی پاکستان, وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگ نالج کی تلاش میں نکلتے بھی نہیں ہیں. میں نے جیسے آپ کو انٹرو میں کہا کہ بہت چیزیں ہیں جس کے میں خود سوال پوچھتی ہوں. ٹھیک ہے, تو ہم لوگ کہاں سے ہم آنسرس چاہتے ہیں اور کہاں سے ہم کس سے ہم سوال پوچھتے ہیں. ہم جاتے ہیں کسی پیر صاحب کے اس پہ جاتے ہیں, وہاں وہ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ لوگوں کے سر پہ پھوکرے مار رہے ہوتے ہیں, وہ ان کی شفا کر رہے ہوتے ہیں. وہ the thing I would like to point out is وہ جو بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ اونچی آواز میں کیوں نہیں پڑھتے. قرآن تو سب کو پتہ ہے نا, اور اگر آپ اونچی آواز میں پڑھتے ہیں تو سب کے کانوں میں جاتی ہے تو سب کو ثواب بھی ملتا ہے. وہ منہ میں اندر کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ چلے اس کو لے لیتے ہیں, وہ شف والے پیر جو ہیں. آئی ایم ناٹ کرٹیسائزنگ اینی ون, میرا کوئی تعلق نہیں کر لیں آپ, کوئی بات نہیں. وہ کہتے ہیں ارے بھائی اللہ نے شفا کسی چیز میں بھی دی ہے. اللہ نے مطلب سنیل آئل یوز ہو رہا ہے دنیا میں اسکن کو بوٹاکس لگانے کے لیے. وہ سنیل جو ہمارے گھروں میں گارڈنز میں ایسے چل رہی ہوتی تھی, اس کا جو لیس نکلتی ہے وہ آپ کو بوٹاکس کے ہو سکتا ہے اس آدمی کی پھوک میں اتنا تاثر ہو.
میں آپ کو ریئل لائف کا اس کا بتاتی ہوں. میری بیٹی رایا میں ایک شاپ میں کام کر رہی تھی. وہ اوپر سے آئی, نماز پڑھ کے نیچے آئی تو اس کے فلور پہ جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان میں سے بڑی عمر کے آدمی تھے, انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا شف شف والے پیر آئے ہیں. تو اس نے کہا تم بھی کرا لو شف شف, سب مسئلے حل ہو جائیں گے. کہتی میں نے اس کی طرف ایسے دیکھا, اس کے رائٹ پہ گارڈ, لیفٹ پہ گارڈ, پیچھے 2 گارڈ. شف شف جب آئے ان کے پیچھے گارڈ سے ہاں. کہتی ہے میں نے کہا جس کو یہ یقین نہیں ہے کہ جو دن میرا قبر میں لکھا ہے وہ قبر میں ہی گزرنا ہے, اور جہاں جب تک میری زندگی اللہ نے لکھی ہے مجھے گولی بھی نہیں مار سکتی, اس کو اللہ پہ پورا یقین ہی نہیں ہے, میں اس کی شف شف پہ کیا کروں, رہنے دے. دس واز ہر کانسیپٹ. کیونکہ میں نے اپنے بچوں کو یہ سکھایا ہے, دس ہیپنڈ وین میر مرتضیٰ واز شاٹ. سڑک کے اوپر, آگے موبائل, پیچھے موبائل, 4 گن مین اس کی گاڑی میں. دس ہیپن ٹو بھٹو صاحب, رائٹ, پرائم منسٹر ہوتے ہوئے پھانسی ہو گئے. دس ہیپن ٹو ضیاء الحق, جہاز میں اڑ رہے ہیں, اس کے ساتھ 3 امریکن جنرلز ہیں. موت آنا تھا, لکھی تھی, قتل تھا, شہادت تھی, جو بھی تھا. بے نظیر بھٹو واپس آئیں ون کرنے کے لیے الیکشنز, منع کیا تھا ان کو مت کھڑی ہوں, باہر نکلی, گولی لگی, چلی گئی. سو وی ہیو نو آئیڈیا کہ کس کا کون سا وقت ہے. اور اگر ہمیں اعتقاد نہیں ہے, اب گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھ کے اپنے پہ پھونک لیں, ہاتھ رکھ کے سر پہ پھونک لیں, گھر پہ پھونک لیں, آپ کی ہر چیز محفوظ رہے گی. اللہ نے کچھ باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں پیغامات دے دیے ہیں, یہ کر لو سیف ہو جاؤ گے, یہ کر لو اچھا ہو جائے گا, یہ کر لو بہتر ہو جائے گا. سب سے پہلی چیز اسماعیل, سنس 25 years I've been in Punjab, the dilemma I'm facing, it is so huge کہ مجھے اس کو ایڈریس ضروری کرنا ہے, بھلے آپ کے پلیٹ فارم سے ہو. یہاں پر مردوں کو ایسے لگتا ہے نماز سے منع کیا گیا ہے. ہر گھر میں پنجاب کے مردوں کو, میرے آفس میں نیشن میں نے 5 سال کام کیا. اوپر ہی جیسے آپ کے یہاں بنی ہوئی نا مسجد, نیشن کے میں بھی ہم 5 فلور کا آفس تھا, 6 فلور چھت پہ مسجد بنائی ہوئی تھی مجید نظامی صاحب نے. اب ہم نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, میرے ساتھ میرے 2 کولیگس بھی باہر بیٹھے ہوئے. میں 58 کی تھی, وہ 54 کے ہوں گے, 55 کے ہوں گے, 2 آدمی. ہم روز وہاں باہر بیٹھ کے, میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی کہا نا ایک بری عادت ہے میری, تو ہم وہ کر رہے ہوتے تھے باہر, جو ہم بند جگہوں میں نہیں کر سکتے. آخر 2 سال گزر گئے ان کو دیکھتے ہوئے. میں جو اذان ہوتی تھی اندر جاتی تھی, اپنی چادر اٹھاتی تھی, جائے نماز میں نے رکھی ہوئی تھی ایک ساتھ والے کمرے میں, وہاں صرف ایک آدمی بیٹھا ہوتا, تو میں وہاں سائڈ پہ جائے نماز ڈال کے نماز پڑھی. ایک دن میں نے پوچھ لیا, میں نام بھی لے لیتی ہوں, میں نے کہا جاوید صاحب چلے اب تو ہم اچھے دوست ہو گئے, 2 سال 3 سال ہو گئے آپ کو دیکھتے ہوئے, یہ جب آواز آ رہی ہوتی ہے اذان کی, میں نے نہیں دیکھا کہ آپ اٹھ کے جا رہے ہوتے. 50 پیپل آن دا فلور میں سے 4 آدمی اٹھ کے جا رہے ہیں, تو باقی 46 کو کون سی پرچی ملی تھی کہ نہ پڑھو. دیٹس اے ریشیو, آئی سین اٹ ود مائی اون آئیز. ٹھیک ہے, آگے سے مجھے کہتے ہیں مثال رخ آپ کو نہیں پتا, ہمارے پیچھے بڑے بڑے ہیں پیر ہیں, وہ ہمیں بخشوا دیں گے. استغفر اللہ, دیٹس شرک, دیٹس شرک. قرآن کی صورتوں میں لکھا ہوا ہے. اور پھر تم ان کو آوازیں دو گے جن کے وسیلے سے تم کہتے تھے یہ ہمیں بخشوا دیں گے. مطلب ایگزیکٹ اللہ نے پورا جملہ لکھا ہوا ہے. اور تم کہا وہ سب کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں کون ہے بندہ, اسماعیل کون ہے, میں تو جانتا ہی نہیں ہوں, میں نے تو اس کو نہیں کہا. تو ویر ہم اپنی بیسک جو اللہ نے ایک ہی بیسک ایوری ڈے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے, ہم اس کو اگنور کر دیتے. پھر ہم کہتے ہیں یہ پرابلم ہے, یہ پرابلم. یہ نہیں کہ جو پڑھتے ہیں ان کو نہیں ہیں ایشوز, ان کو بھی ہیں. میرے جیسا آئی گو انٹو ڈپریشن, آئی گو انٹو ٹائمز وین آئی کانٹ سے نماز. میں جائے نماز بچھاتی ہوں, میں اس پہ پاؤں نہیں رکھ سکتی, مجھے ایسے لگتا ہے یہ مجھے اندر اپنی پورے کھا جائے گی. کالا جائے نماز, کیونکہ جب ایول اینڈ, آپ کو دیکھیں چور کہاں آتا ہے, جہاں زیادہ دولت ہوتی ہے, وہ بھی رکی کرتا ہے. چور کو بھی پتہ ہوتا ہے کس گھر میں دولت ہے, وہ غریب کی جھونپڑی پہ کیوں نہیں ڈاکہ مارتا, اس کو پتہ ہے نا وہاں کچھ نہیں ملے گا. تو ڈیول آلویز اٹریکٹڈ ٹو پیپل جو اللہ کے زیادہ قریب جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, رائٹ. تو وہ مجھے کیسے روکے گا, وہ مجھے بہکائے گا. وہ مجھے کیسے بہکائے گا, وہ فزیکلی مجھے دھکا تو نہیں مار سکتا, فزیکل تو نہیں ہو سکتا, وہ مجھے مینٹلی پکچرز دکھائے گا, آنکھ کے شعلے نکل رہے ہیں, کالا ہو رہا ہے, تم کیا کر رہی ہو, تم اس قابل ہو کہ تم اللہ کے سامنے کھڑی ہو نماز پڑھو, تم لوگوں کو گائیڈ کر رہی ہو نماز پڑھیں,
تم کون ہو نماز پڑھنے والی؟ تم اتنی گناہ گار ہو، تم نے وہ نہیں کیا تھا، تم نے یہ نہیں کیا تھا، سارے بچپن سے لے کر ابھی تک کے سارے گناہ یاد کرا دے گا. دس از ہاؤ دا ڈیول پلیز ود یو، انٹرسٹنگ. رائٹ؟ سو میں نے بیچ میں میرے ساتھ ایسے ٹائم پیریڈز آتے تھے 4-5 سال پہلے جس میں میں نمازیں چھوڑ دیتی تھی. پھر میری ایک دن بیٹی کی اور میری بڑی آرگیومنٹ ہوئی. چھوٹی بیٹی میری بہت آرگیو کرتی ہے. اس نے مجھے ایک بات، شی از آلسو ڈپریشن پیشنٹ، اس نے مجھے کہا امی وین آئی گیٹ ڈپریس نا ایٹ لیسٹ میں فرض نہیں چھوڑتی، آپ پوری نماز چھوڑ دیتی ہیں. اسٹرک می. دیکھیں بعض دفعہ کسی کی بات لگ جاتی ہے انسان کو، ہے نا، ہم کہاں سے سیکھتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا. میں نے کہا شی از رائٹ، واٹ ایم آئی ڈوئنگ، میں ان کا حساب کہاں سے دوں گی. سن، جتنی بھی میں ڈپریس ہوں، جتنی بھی میں بلیک میں جا رہی ہوں، جتنی بھی میں لٹرلی کوما میں جا رہی ہوں، میں نے اٹھ کے فرض ضرور پڑھ لینے. سو ہم نے اپنے کو خود موٹیویٹ کرنا ہے. باہر سے کسی نے آ کے ہمارا ہاتھ پکڑ کے مسجد میں نہیں جانا، ہم 7 سال کے نہیں ہیں، بٹ پیرنٹس پہ بہت زیادہ یہ فرض ہے کہ اپنے بچوں کو ساتھ کھڑا کر کے اونچی آواز میں نماز پڑھیں تاکہ ان کو سمجھ آئے. جب وہ اپنے فادر کو نہیں دیکھتے، لڑکے نہیں کرتے. جب وہ اپنی مدر کو دیکھتے ہیں، لڑکیاں کر لیتی ہیں. تو موسٹلی گھروں میں کیا ہے کہ لڑکیاں کر لیتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، لڑکے اوائڈ کرتے ہیں، کیوں؟ انہوں نے دیکھا نہیں. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا زندگی میں، اٹس ناٹ واٹ یو ہیئر دیٹ افیکٹس یو، یور مدر، فادر، اینی ون، گرینڈ پیرنٹس ٹیلنگ یو، اٹس واٹ یو سی افیکٹس یو. ہمارا پورا معاشرہ جھوٹ پہ بلٹ ہے، ہر جگہ جھوٹ ہے، ہر شعبے میں جھوٹ ہے، ہر دکان میں جھوٹ ہے، ہر کاروبار میں جھوٹ ہے. ویئر ڈو وی لرن دس جھوٹ؟ لیٹ می گیو یو این ایگزامپل. امی گھر پہ بیٹھی ہوئی ہیں، امی بہت اچھی ہیں، نماز بھی پڑھتی ہیں، تہجد گزار بھی ہیں. ہمارے یہاں نا بڑا سا ہوتا ہے تہجد گزار ہیں ہم. اچھا وہ نفلی نماز ہے، فرض نہیں ہے. امی کسی کے ساتھ زیادتی بھی نہیں کرتی، کسی کو مارتی بھی نہیں ہے، کسی کا پیسہ بھی نہیں کھاتی. دودھ والا آیا، او گاڈ، میں تو ابو سے پیسے لینے بھول گئی، آج اس کو پیسے دینے تھے، 10 تاریخ ہے. یا بیٹا جا کے بول دو امی نہیں ہے گھر پہ. وائٹ لائے، چھوٹا سا جھوٹ، اتنا چھوٹا جھوٹ. کتنا چھوٹا جھوٹ ہے اب ہاتھ سے کہہ سکتے، اتنا چھوٹا سا جھوٹ. اٹس کالڈ اے وائٹ لائی، رائٹ؟ کیا امی اوائڈ کر رہی ہیں امبیرسمنٹ. وہ یہ نہیں سمجھ رہی کہ میں اپنے بچوں کو یہ سکھا رہی ہوں کہ دیر سرٹن جھوٹ جو آپ بول سکتے ہیں. اب جھوٹ کے بولنے کی اجازت صرف وہاں دی ہے جہاں کسی کی جان یا عزت بچانے کے لیے ہے. Is that what your concept is of جھوٹ؟ کسی کی عزت رکھنے کے لیے آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، یا کسی کی جان بچانے کے لیے آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، اور کسی بھی اس میں آپ کو جھوٹ کی اجازت نہیں، رائٹ؟ سو ہمارا کانسیپٹ ہی یہ ہے، ارے یار چھوٹے چھوٹے جھوٹ بول دیتے ہیں، کیا ہوا اس سے کسی کو کیا فرق پڑا؟ بٹ وہاں سے ہم نے وہ دروازہ کھول دیا جھوٹ کا. سو یہ چیزیں جب تک ہم اپنے معاشرے سے، اپنے کلچر سے ٹرانسپیرنسی نہیں لائیں گے، اکاؤنٹیبلٹی نہیں لائیں گے. آپ اپنے بچوں کی اتنی فیس دیتے ہیں، آپ ان کا رزلٹ کارڈ دیکھتے ہیں نا، آپ دیکھتے ہیں بچے نے کیسا پرفارم کیا، اچھا نہیں کیا، کسی سبجیکٹ میں وہ کمزور ہے، میتھس میں اس کے کم مارکس آ رہے ہیں، کیمسٹری میں کم آ رہے ہیں، تو آپ اس کے لیے ٹیوٹر رکھتے ہیں. ایسا ہی ہے. کیا ہمارے ملک کے منسٹرز، پرائم منسٹر، ایم این ایز، ایم پی اے، سینیٹرز، یہ سارے جو ہماری بیوروکریسی ہے، کوئی جواب دہ ہے کسی چیز کو، کسی چیز کے لیے؟ نہیں ہے. سو اکاؤنٹیبلٹی جس سوسائٹی میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے وہاں کیا ہے؟ کرپشن اینڈ اونلی کرپشن. اچھا آپ نے کرپشن کیا، آپ کو دیکھے میں نے بھی کیا، مجھے دیکھے تیسرے نے بھی کیا، کیونکہ برائی نا بہت جلدی ویشیس سائیکل بن جاتا ہے، اور ہم رنگ بھی بہت جلدی پکڑ لیتے ہیں. ہماری کیا ایکسکیوز کیا ہوتا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، وہ کرنے سے وہ صحیح نہیں ہو جاتا، رائٹ؟ سب کر رہے ہیں، اس سے بھی رائٹ نہیں ہو جاتا. تو ہوتا کیا ہے کہ وہ ایک وشیس سرکل کی طرح ہمارے گرد گول گھوم رہا ہے. اب میں یہ کہتی ہوں، جب کوئی آتا ہے مجھ سے انٹرویو کرنے کے لیے، جی عمران خان کب آئے گا، میں نے کہا ڈو یو ڈیزرو اے گڈ پرائم منسٹر اور اے پریزیڈنٹ اور اینی کائنڈ آف گڈ گورننس، جہاں کہ آپ کا حساب کتاب ایک ایک چیز کا لیا جائے. آپ سے پوچھا جائے کہ جی آپ یہ 10 کنال کی کوٹھی میں رہ رہے ہیں، کہاں سے آئی یہ جو آپ کے پاس 2 کروڑ کی گاڑی ہے، یہ کہاں سے آئی؟ اکاؤنٹیبلٹی دیں تو آپ دیں گے؟ آپ نہیں دیں گے. ہم سب چور ہیں، اور یہ چوری ہماری بلڈ کے اندر سرائیت کر چکی ہے. تو کہاں سے شروع کریں گے ہم کریکشنز کرنا؟ سمجھے؟ انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ. سو 2 چیزیں میرے ذہن میں آئی. ایک تو یہ کہ آپ نے عمران خان صاحب کا ذکر کیا حوالہ کہ گڈ گورننس کہاں سے آئے گی اور اکاؤنٹیبلٹی کہاں سے ہوگی. ان کے دور حکومت میں اکاؤنٹیبلٹی ویسے ہو نہیں سکی تھی، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کافی زیادہ ہوئی، جو کہ اب بھی ہو رہی ہے، آبویسلی نو کمپیریزن، بٹ ان کے دور میں بھی ہوئی، کرپشن بھی ہوئی. دوسری چیز، دا تھنگس دیٹ یو ہیو اسٹیٹڈ اوور ہیئر
یہ بڑی خوبصورت باتیں بیسکس آف لائف ہیں شاید, Exactly. اور ایوری بڈی شوڈ بی پریچنگ دیز اینڈ ایوری بڈی شوڈ بی پریکٹسنگ دیم ہے. پریکٹسنگ دیم. پتہ ہم سب کو ہے, پتہ سب کو ہے. نہیں, اٹس اے گڈ تھنگ, بٹ وائی از اٹ کہ جب لالا رخ کی بات کی جاتی ہے, کوئی انڈیویجول نام لیتا ہے تو ایک سپر نیچرل فنامناز کا ایسوسیشن ساتھ جوڑا جاتا ہے. کیوں جوڑا جاتا ہے کہ نہیں جی شاید یہ تو کوئی بہت لبرل ایسپیکٹ پریچ کر رہی ہیں, شاید یہ تو کوئی کافر ہیں شاید, اور شاید کوئی اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. وٹ آئی ہرڈ جسٹ رائٹ ناؤ, آئی تھنک یہ اتنا اسلامک ہے جتنا ہونا چاہیے, اینڈ اٹ واز بیوٹیفلی پٹ. کیوں ایسا ہے, وائی از اٹ اینڈ وائی ڈو یو تھنک از دا کیس؟ بات پھر وہیں آ جاتی ہے اسماعیل, لیک آف نالج, لیک آف ایکسپوجر. دے ڈونٹ نو یو مچ. No, not me. They don't know their own religion. They don't know their religion. اچھا, ہم میں سے ہم سب کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھائیں. آپ کو بھی, I'm sure آپ کے پیرنٹس سے بچوں نے قرآن پڑھا ہے. How many people do you know جنہوں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے, جن کو یہ پتہ ہے کہ جب ہم نماز میں اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس کے بعد جو پہلی سورت قرآن کی ہے, سورہ فاتحہ, اس کے کیا معنی ہیں؟ How many people do you know personally know? چلو اپنے گھر کی بات کر لو. Not many obviously. 10 میں سے 2. اوورال پاکستان کی بات کریں, پوری دنیا کی بات کریں, کم ریشو ہوگی. اب میں آپ کو نا اسماعیل, آج میں آپ کو نا ایک ایسا فارمولا دینے لگی ہوں جس سے کہ آپ میڈاس بن جائیں گے. وہ بادشاہ جو جس چیز کو ہاتھ لگاتا تھا وہ سونے کی بن جاتی تھی. اتنا امیزنگ فارمولا ہے, بہت امیزنگ. آپ کی پوری زندگی سونا بن جائے گی, آپ کروڑ پتی ہو جائیں گے, آپ لکھ پتی ہو جائیں گے, آپ کے بچے کامیاب ہو جائیں گے, آپ کا گھر خوشحالی سے بھر جائے گا. غور سے سنیے گا اس فارمولا کو. ایما کاچو پاتے جائے. کافی اچھا فارمولا تھا. کیا تھا؟ نہیں, بہترین تو سمجھ آ گیا. اسی کو فالو کرنا ہے, سمجھ آیا نا, مجھے تو آ گیا. But I got your point. You got my point. This is the thing. They criticize because they don't have any knowledge. The Quran itself is filled with supernatural. اچھا. Okay. So, who was Harut and Marut? The 2 angels جو اللہ نے خود اتاری, جو magicians magic سکھا رہی تھی. So, why isn't Allah denying in the Quran کہ ہاروت اور ماروت مجھے نہیں پتا کون ہے? He's not. He's saying ہاروت اور ماروت کو ہم نے دنیا میں بھیجا تھا جادو سکھانے کے لیے. کیوں؟ ٹیسٹ کرنے کے لیے. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آپ کو کیا پتہ ہے؟ وہ تمام جانوروں کی زبان commanded all the forces, right? supernatural forces, پرندوں کی, ہواؤں کی, جنات کو انہوں نے کہا سبا کا تخت اٹھا لاؤ, وہ لے آئے. all the forces. اچھا, پھر آپ نے جیسس کرائسٹ, پھر موسیٰ پہ آ جاتے ہیں. اللہ نے خود کلام کیا, جھاڑی ہلی, نور چمکا, آواز آئی. آپ کہیں یار میں تو یقین ہی نہیں کرتا. اچھا, جو لوگ موسیٰ علیہ السلام, کیسے آپ کو کیا پتہ لگتا ہے کہ کوئی نبی ہے؟ کیا ایک تختی لکھی ہوئی آتی ہے میں نبی ہوں؟ نتھنگ نا. ہی واز جسٹ اے ہیومن بینگ. ہی کیم, ہی اسپوک ٹو فرعون, اپنے لوگوں کو کہا کہ مجھے اللہ نے پیغام, اب وہ تو نے یقین بھی نہیں کیا ہوگا, لیکن فریڈم کے لیے اس کے پیچھے چل پڑے. وہی ہوا نا جب وہ واپس آئے اور انہوں نے وہ بچھڑا بنا لیا. اور کیوں یہ کمزوری تھی؟ ان ریالٹی اگر میں تمہیں آج کہوں, نعوذ باللہ, اللہ نہ کرے کوئی بھی انسان اپنے کو ایسا کہے کہ جی میں تو پہلے فرشتہ تھا اب میں انسان بن گیا ہوں, یا میں ایک روح تھا اور میں انسان بن گیا ہوں, آ کے کہتا ہے میں نبی ہوں اور اللہ نے مجھے اپنی آواز میں مجھے بات سنائی اور یہ احکام دیے اور تم نے یوں کرنا ہے. پیپل کہنے سے پاگل ہے یار, کی بول رہے ہیں یہ؟ جتنے بڑے, آپ نے بلے شاہ کا تو سنا ہی ہوگا نا, بلے شاہ, فتح گنج بخش شکر والے جو تھے, داتا دربار جن کا بنا ہوا اور لوگ جا کے حاضریاں دیتے ہیں, ان سب کا لوگوں نے اس وقت میں اپنے دور میں مذاق اڑایا اور ان کو ایکسٹریکیٹ کیا سوسائٹی سے نکال کہ کون ہے یہ, کیا کہہ رہے ہیں اپنے کو. بعد میں جھنڈے گاڑ دیے اور ان کو پیر بنا دیا اور وہاں جا کے منتیں ماننا شروع ہو گئے. اب دیکھیں یہ دونوں کانٹرڈکٹری چیزیں ہیں. ایک شخص اللہ کا پیغام لے کر آ رہا ہے اور آپ اسی سے مانگ رہے ہیں کہ جی مجھے اللہ کا پتہ دے دو. وہ تو اللہ کا ہی میسج دینے آیا آپ کو. پہلے آپ اللہ تک اپنی نمازوں سے اور اپنی عبادت سے تو پہنچے, اپنے سے تو پہنچے. اسٹیپ ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ. ہم سیدھا پہاڑ کے اوپر چڑھنا چاہتے ہیں. سو دا لیک آف نالج, لیک آف اویئرنیس. میں آپ کو پرسنل انسیڈنٹ سناتی ہوں. ایک سکھ خاتون تھی, انہوں نے مجھے آج سے 2-3 سال پرانی بات ہے, انہوں نے مجھے امریکہ سے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ بھن جی کی حال ہے تہاڈا,
میں کہ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. I still have her number. We still come sometimes say hello hi. میں نا سکھنی ہاں تے میں امریکہ چا تے میری نا دھی دی طلاق ہونے والی ਉਹਦਾ ਮੀਆਂ ਬੜਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ. Now my Punjabi is not very good. I'm not a Punjabi. I'm Pathan basically. I've learned 25 years Methi language. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ. ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ ਪੜ੍ਹ دو, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ دو. اس کا آسرا مجھ سے تھا بیکاز میں اس کو کیا پڑھنے کو دیتی کہ تم درود پڑھو وہ تو مسلمان نہیں ہے, آیت الکرسی پڑھو کیا پڑھو. سو دین آئی سیڈ کین آئی ڈو دس, کین آئی ڈو دس. مجھے خود بھی نہیں پتا. میں نے اسے کہا اچھا, میں نے کہا مجھے 1-2 دن دے, میں ذرا پتہ کرتی ہوں اور میں پھر آپ کو بتا. I'll get back to you. ٹھیک ہے, I'll get back to you. Then I looked up, I have a whole set of ahadith Sayyid Bukhari کی, and I looked up in other books which I have as a reference. اور اس پہ مجھے ایک واقعہ ملا which explained that I can do it. کچھ صحابہ اکرام جاتے تھے پھیلانے کے لیے اسلام. ایک قبیلے کے پاس پہنچے تو اس قبیلے کے لوگوں سے کہا کہ ہم رات یہاں گزار سکتے ہیں, ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. انہوں نے کہا ہاں آپ گزار سکتے ہیں, آپ مسلمان ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا ہمارے جو قبیلے کا چیف ہے نا, اس کا بیٹا بہت بیمار ہے, اور ہم نے سنا ہے کہ آپ کے اسلام میں کچھ ایسی آیتیں ہیں, کچھ ایسے کلمات ہیں جن سے شفا مل جاتی ہے, تو آپ اگر اس کو ٹھیک کر دیں گے نا سردار کے بیٹے کو, تو آپ منہ مانگی قیمت لے لیں. تو انہوں نے کہا کہ میں ایک صحابی نے کہا مجھے نا 10 بکریاں چاہیے, میں ٹھیک کر دوں گا. اس نے کہا بالکل منظور ہے. وہ رات کو بیٹھے اس کے بچے کے پاس, اس کے سر پہ ہاتھ رکھے, کچھ پڑھتے رہے. جب صبح ہوئی بچہ ٹھیک, وہ بھی خوش, سردار بھی, اس نے 10 بکریاں دے دی. اب یہ 5-6 صحابہ تھے یا 10 تھے, یہ واپس آ رہے. اب جو شہر کے پاس مکہ کے پاس پہنچنے لگے, کہنے لگے ہم نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت ہی نہیں لی اور ہم نے یہ کام کر لیا, تو پتہ نہیں وہ برا منائیں گے, کیا کہیں گے, کیونکہ اس چیز کی اجازت ہم نے لی نہیں ہے. اچھا, وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذرا باہر ایسے ہی جا رہے تھے, انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا او نام لے کے اس کا, کیا خوبصورت بکریاں بھائی, کہاں سے لائے ہو؟ انہوں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معاف کر دیجیے گا, ہم نے ایسے کام کیا. انہوں نے کہا شاباش, بہت اچھا کیا, ان میں میرا بھی حصہ ہے. انہوں نے کہا ضرور, آپ بھی لے لیں. انہوں نے کہا کیا پڑھا تھا؟ انہوں نے کہا آپ ہمیشہ سورہ فاتحہ کو سورۃ شفا کہے. ساری رات میں اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے صرف سورۃ فاتحہ پڑھی, صبح بچہ ٹھیک ہو گیا. سو وین شی آسکڈ می فار دس فیور, میں نے یہ حدیث نکالی, یہ میں نے پڑھی, اور میں نے اس کے لیے دیکھا کہ آپ اس کا معاوضہ بھی لے سکتے ہیں اور آپ کسی نان مسلم کے لیے پڑھ بھی سکتے ہیں. یہ 2 پوائنٹس تھے میرے جو مجھے روک رہے تھے. آئی ڈیڈ اٹ. ٹھیک ہے. سو جب آپ کو دل میں کہیں پر بھی وہ ہو جائے, کسی چیز پہ شک ہو جائے, تو اس کی تفتیش کر لینی چاہیے, بہتر ہوتا ہے. اب لوگ مجھے سپر نیچرل دیکھیں, میں بچپن سے میرے ساتھ اینٹیٹیز ہیں, چیزیں ہیں, یہ ایک سفر ہے, میں نے اکیلے کیا ہے. میں کہتی ہوں جنات ہیں میرے ساتھ, میں روحیں دیکھ سکتی ہوں, میں لوگوں کو چلتے پھرتے, میں اس بچے کو کہوں کہ جی اس کے پاؤں تو ایکچولی ٹیڑھے ہیں, یہ پچھل پیرا ہے, پچھل پیری ہوتی ہے ویسے عورت تو یہ ہے, یہ ریئل میں انسان ہے ہی نہیں. ایسے معجزات اور کرشمات اور ایسے اس جرنی میں آپ کے ساتھ آتے رہتے ہیں. میں نے آپ سے ذکر کیا تھا وچر کا, ڈاکٹر اسٹرینج کا, پورٹلز کا, کہ میں ٹریول کرتی ہوں, ایسٹرل ٹریولنگ میں نے کی ہے. میں سجدے میں جاتی ہوں, میں کبھی کہاں پہنچی ہوتی ہوں, کبھی کہاں پہنچی ہوتی ہوں, کبھی خانہ کعبہ میں, بہترین جگہ مسلمانوں کے لیے تو بہترین ہے نا, مسجد نبوی میں پہنچے ہوتے ہیں. آپ سوچیں کتنا مزہ آتا ہے اگر آپ کر سکتے ہیں. آپ سر کے جسٹ امیجن, دیکھیں امیجنیشن میں بھی تو ہم لاتے ہیں نا, ہم اپنے گھر میں کیلنڈرز لگاتے ہیں جن پہ مسجد نبوی بنی ہے, خانہ کعبہ بنے. کیوں لگاتے ہیں پکچرز؟ تاکہ ہم ویژولی ان کے ساتھ ایسوسیشن رکھ سکیں. تو اگر آپ کی روح نے پرواز کر لی اور آپ چلے گئے تو واٹس اے بگ ڈیل, اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا بات ہے. اچھا, آپ کو کبھی یہ امی نے کہا ہے کہ آپ کو اٹھاتے ہوئے کبھی آرام سے آپ کو بیٹا اٹھ جاؤ, اسماعیل جب چھوٹے تھے 5 سال 10 سال, کبھی ایک دم سے نہیں بیٹا اٹھ جاؤ, کیا آپ نے کبھی اپنے گھر میں یہ بات سنی ہے کہ ایک دم سے آواز دے کے نہیں جگانا کیونکہ آپ کی روح ٹریول کر رہی ہوتی ہے؟ نہیں سنا کبھی بھی. یہ حدیث ہے, اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب کسی کو جگانا ہو تو اس کو پاؤں کے انگوٹھے سے پکڑ کے آرام سے ہلاؤ. اب حدیث کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی. اب یہ مسنون ہے یا نہیں ہے آئی ڈونٹ نو, میں اس پہ کوئی قسمیہ حلفیہ نہیں کہتی, لیکن ہمیں بچپن سے یہ سکھایا گیا تھا ہمارے گھروں میں کہ کسی کو ایک دم سے آواز اونچی دے کے ڈرا کے, کیونکہ بعض دفعہ آپ کی روح آپ کے اندر جسم کے نہیں ہوتی, ٹریول کری ہوتی ہے. اینڈ دس از اے پارٹ آف آر ریلیجن.
दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आर ग्रोइंग अप. और वो एकदम से अगर वो बाहर रह जाए और आपका जैसे मुड़ जाए तो आप कॉमा में चले जाते हैं. हार्ट अटैक हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. सो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये कहाँ से होती हैं? तुम अभी भी इतने ही परेशान लग रहे हो जितने इंटरव्यू के शुरू में थे. कुछ अंदर उतरा. तुमने पता है क्या किया है? इस्माइल, लेट मी टेल यू. हम लोगों ने पता है क्या किया होता है? कुछ दरवाजे अपनी लाइफ के हमने बंद किए. मेरा ये दरवाजा बंद है. मैं ये चीज मेरे ये दरवाजे मैं मतलब कभी नहीं खुल सकते जब तक कि तुम्हारे साथ पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं हो. मेरे साथ कुछ हुआ भी नहीं है ना. मैं कोशिश कर रहा हूँ. मैं नहीं मत करो मत करो. क्यों कर रहे हो? आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ना, बिकॉज देखो- देयर इज दैट क्रिटिसिज्म ऑन यू कि ये नई चीजें होती एग्जिस्ट नहीं करती. सो आई नहीं, वांट टू नहीं, बी नहीं। एबल टू गिव योर पर्सपेक्टिव एज वेल, बट मेरी सेंस में आई रिलेट टू दोस. एग्जैक्टली. बात ये है ना कि मुझसे कोई आके मैंने एमए इंग्लिश किया है, ठीक है. अब मैंने मैट्रिक ना फिजिक्स और मैंने उसमें किया था साइंस में, तो मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में भी थोड़ा सा पता है. अब एक बच्चे को स्कूल के जिस अवालखा का स्कूल है उसमें उसने मैट्रिक भी कर लिया है, आप उसको ला के न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ा रहे हो और कह रहे हो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. ये देखो यूं जाता है, ये यूं आता है, यूं. वो तो यूं इस तरह देखेगा जैसे तुम मुझे देख रहे हो. देखो, यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग टू बी एबल टू एक्सेप्ट इट. महराज के वाकया क्या है? चलो ओके, ये तो सुना है ना आपने. बिल्कुल सुना है. एंड बट यू बिलीव कि ये सिर्फ नबियों और पैगंबरों के साथ चीजें होती हैं, ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग्स के साथ नहीं होती. इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? टू सम एक्सटेंट Miracles don't happen to ordinary people. That's what you're saying. maybe they do happen, but somebody No. Here I want your either yes or no. You क्या? can't stand in the middle. Maybe not नहीं. anybody that I know of. You've never met anyone जिसके साथ कोई miracle हुआ. Now I'll Nothing- explain to you nothing, what miracle is. nothing supernatural. Miracles are not supernatural. If you open your eye and look, you have miracles all around you. मतलब अल्लाह ताला The ने birth of a child. कुरान में कहा है बर्थ ऑफ अ चाइल्ड. पौधे को निकलते देखो, इतना सा बीज डालते हो उससे इतना तनावर दरख्त बनता है. जो तुम Absolutely, मुझे these miracles, पहचानना चाहते हो तो ये देखो. Now, my daughter was doing hifz, okay? This is a story of a 16-year-old girl who's trying to understand the concepts of Allah and Islam. ठीक है. Now, her vision is कि Allah gives you miracles and signs and everything. ये हमारे घर में बिलीफ है कि अल्लाह आपको साइंस देता है. ठीक है. Miracles हो साइंस आप समझ जाए. She goes to the washroom and she finds उन दिनों में 5 रुपीज़ का कॉइन निकला था. I'm talking about 15-20 साल पुरानी बात. 5 रुपए का कॉइन या 1 रुपए का कॉइन निकला था. वो वहाँ किसी ने बच्ची ने रख के चली गई थी. म्यूचुअल वो हॉस्टल था, म्यूचुअल बाथरूम्स थे. अब कौन ढूंढता कि किसने 5 रुपए रखे हैं. कहा तो ये जाता है ना कोई चीज़ मिले तो आप उठा के कहें किसकी है किसकी है किसकी है. शी स्माइल्ड, शी सेड ओ आज 5 रुपए मिले, आई कैन हैव सम बिस्किट्स और समथिंग फ्रॉम द कैंटीन. मैं उनको महीने के पैसे देती थी, गरीब इतनी नहीं थी, मगर ऐसे पैसे मिलने का मज़ा ही कुछ और होता है. एंड शी was going to take a bath and changed and everything, और उसने वो पैसे उठाए, उसके हाथ से स्लिप हुए और ड्रेन में गिर गए. And you know what she said to me? She said, Ammi, and Allah didn't want me to have that money. That was not mine. Beautiful. वो ट्रेन में चले गए. That's a miracle. Do you believe something like that happened to you in your life? You did not look at it in the way of a miracle. सबके साथ होते हैं. किसी दिन ऐसा होता है, आज दफ़ा आपकी छठी हिस्स कह रही होती है, यार आज ज़रा ख्याल करके जाना, गाड़ी एहतियात से चलाना, बारिश बहुत हुई है, मुझे लग रहा है खुदा न खास्ता मेरा कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा. हर इंसान का छठी हिस्स जिसको कहते हैं ना साइन, द सिक्स्थ सेंस, वो हमारे साथ है. इट गाइड्स अस. व्हाट इज़ दैट सिक्स्थ सेंस? दैट्स अ साइन फ्रॉम अल्लाह. हमें ख्वाब आते हैं, लोगों को ख्वाब आते हैं, उनकी इंटरप्रिटेशंस होती हैं. वो भी आप उसमें भी नहीं बिलीव करते कि ख्वाब आते हैं, आपको उसमें भी पता लगता है. आप ये भी नहीं बिलीव करते कि जी हम बच्चे होते थे तो वो 2 चिड़ियाँ देख ली, तो मैगपाइज देख ली, आपने मैना देख ली. 2 फॉर जॉय, 1 फॉर सॉरो, 2 फॉर जॉय, 3 फॉर लेटर, 4 फॉर बॉय. आज मैंने 4 फॉर बॉय देखा था, देखो तो मिल गए. कैसा होता है? ये इशारे होते हैं. काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया. अच्छा, ये हर कल्चर में है. इनको सुपरस्टिशंस कहते हैं. क्या कहते हैं? Superstition. सुपरस्टिशन. ये है, ये मानते हो? तो मिरेकल्स को क्यों नहीं मानते? क्योंकि सुपरस्टिशन पे बिलीव नहीं ना करता. ओह यार, कंघी गिरेगी देखना, मेहमान आएंगे. सारे का तो यही होता है, जिस दिन कंघी गिरी मेहमान जरूर आए. इंटरेस्टिंग. जो चीज़ में आप बिलीव करते हो, यकीन मानो. मैं तो अच्छा शायद
when you put it like that now, تو یہ تھوڑا digestible ہے, because stuff like that happens all the times. Like you stated, the birth of a child, it's itself a miracle. A tree growing up اور آپ کو اتنی سے مطلب بیج سے نکلنا, stuff like that, ٹھیک ہے. بارشوں سے لے کے آسمان سے لے کے چٹانوں پہاڑوں, ایوری تھنگ, پوری کائنات کے اندر آپ کو میریکلز نظر آتے ہیں. ہینس دا ٹرسٹ آن اللہ, کہ یہ اللہ کی ذات ہی ہے جو یہ کر سکتی ہے, انسان نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. سورج کا غروب ہونا, چاند تاروں کا گھومنا ایک ہی سرکل میں, سولر سسٹم کی بات کرنا, ٹکرانا نہ, یہ سارا کچھ اللہ سے ایسوسیٹیڈ ہے. اینڈ یہ فیتھ کا ایلیمنٹ ہے. ہینس وہ آنکھیں بند کر کے, چونکہ اللہ کی ذات پہ یقین ہے تو میں سوال نہیں کرتا. جب وہ نیچے لے کے آتے ہیں نا, مطلب یا ایگزامپل ہے اس کے, پیپل ٹیلنگ می کہ میرے ساتھ جنات ہیں. obviously جنات ایگزسٹ کرتے ہیں, ریالٹی ہے, بٹ دین اگین آپ کو شوز کے اوپر نظر آتے ہیں جو لوگ فیک کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر آپ کا ایک سوالیہ نشان آ جاتا ہے. ہینس مجھے دیر لگتی ہے کہ یار یہ بھی کہیں ویوز کے لیے چیز ہے یا یہ اس کے اندر اصل میں کچھ ریالٹی ہے. وہاں آتے ہیں جہاں سے ہم نے یہ شو شروع کرنے سے پہلے بات کی تھی, ایک لڑکے کی, ریحان طارق کی. ریحان طارق نام تھا اس کا, ریحان طارق جو شو کرتے ہیں, ویری گڈ اینکر, نائس کا, ملاقات نہیں ہے لیکن بہت اچھا شو کرتے ہیں. میں نے بھی ان کا دیکھا اس دن, انہوں نے وہ پتلو کو بلایا ہوا تھا, اور اس پتلو کی جو انہوں نے پتلی کر دی تھی نا, تو میں ان سے بات کرنا چاہ رہی تھی. میں ان کو کچھ ٹاپکس دینا چاہ رہی تھی جس پہ وہ اس طرح کی باتیں کرے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اس آدمی کی ساری انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کی, پہلے انہوں نے اس کے بارے میں ساری انفارمیشن کی, ریسرچ بہت کی انہوں نے, ٹھیک ہے. آپ نے مجھے اس شو پہ بلانے سے پہلے میرے بارے میں کتنی ریسرچ کی؟ میں نے جتنی ریسرچ کی وہاں بھی کوسچن مارکس ملے. ہینس دی ریزن کہ میں یہاں پہ آ کے میں نے آپ کو ٹائم دیا کہ دس فلور از یورز. ہمیں جواب نہیں ملتا نا, وہاں کوسچن مارک ہوتا ہے obviously, اور اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں. اور بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ دکانداری کیا ہے, what are people selling. اچھا, جب اسٹرابیری کا سیزن آتا ہے تو سارے آپ دیکھتے ہیں فروٹ والے کے پاس اسٹرابیری ہوتی ہے. جب مینگو کا سیزن آتا ہے تو مینگوز بک رہے ہوتے ہیں. اب سیزن ہے سپر نیچرل کے بکنے کا. اب میرا کل جو میرا چینل چلا رہا ہے لڑکا, وہ آیا اور مجھے کہتا ہے کہ برج والا کریں, اینڈ آئی ایم ناٹ ان ٹو اٹ, دس از ناٹ مائی فورٹی. کہ میں لوگوں کے 3 اسٹار جو بہت لکی ہو رہے ہیں, 4 اسٹار جن کا اکاؤنٹس کھلنے والے ہیں, اللہ نے اوپر سے سوٹ کیس پھینک دینا ان کو نوٹوں کا, بٹ آئی ہیو ٹو ڈو اٹ بیکاز لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں, چٹنی مسالہ. پیپل آر ناٹ انٹرسٹیڈ ان گڈ ٹاک, پیپل آر ناٹ انٹرسٹیڈ ان کہ میں ان کو لیکچر دوں. اور میں نے اسٹارٹ اسی سے کیا. پہلا میرا پورا سال میرا چینل ہی نہیں چلا. کیوں؟ کیونکہ میں اخلاقیات پہ بات کری تھی, میں گھروں میں ماں بیٹیوں کی عزتوں کی بات کری تھی, میں رشتوں کے تقدس کی بات کر رہی تھی, میں نے لڑکیوں کے رشتے کے لیے یہ کہا کہ اپنا تھوڑا سا نیچے کر لیں. لڑکے آپ مجھے روز فون کرتے ہیں, جی بیٹیوں کے رشتے نہیں آتے, آپ کی ایکسپیکٹیشنز اتنی ہائی ہیں, 50 سال کی عمر میں جو مرد کو ملتا ہے آپ وہ 25 سال کے لڑکے سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. نہیں چلا. فلک شیخ میرے پاس آیا, اس نے میرا یہ برج والا شروع کر دیا. میڈم وہ بھی کر رہا ہے, اس کا دیکھ کے آپ بھی کریں. پھر یہ داؤد ان کے ساتھ گئے, وہ مشارے پہ ایک لڑکا آتا ہے, میڈم یہ کر لیتے ہیں, مومبتیاں جلائیں, یہ کریں, جنات آگے ہیں میرے ساتھ. مگر میں نے 3 شوز کرنے کے بعد میں نے اس کو ڈراپ کر دیا. میں نے اسے کہا میں اس چیز پہ ڈرامہ نہیں کروں گی. پھر اس نے داؤد کے ساتھ مجھے 2 شوز میں بلایا, پھر میں نے اسے ریفیوز کیا. اب دیکھو کس کو برا لگتا ہے فیم, کس کو برا لگتا ہے کہ میری ریٹنگ سب سے ہائی ہو جائے. مجھے بھی تو چاہیے نا. میرے ابھی پہلی دفعہ $100 آئے 4 سال کے بعد. I'm so happy, you know. Oh my God. چینل سبسکرائب کریں. $100. آپ کا یوٹیوب پہ نام کس نام سے؟ لالا رخ آفیشیل. لالا LALARUKH آفیشیل. سبسکرائب کریں, شاؤٹ آؤٹ سب کریں. اور بات یہ ہے کہ ہم جیسے لوگوں کو پروموٹ کریں جو کہ ان کی دکانیں بند کر رہے ہیں. آپ مت جائیں, آپ پہلے 4 جملوں میں ہی آپ جج کر سکتے ہیں کہ یہ بندہ صرف پیسے کے لیے کر رہا ہے کیا. جو آپ کو یہ کہہ رہا ہے نا میں فری میں کر رہا ہوں, آپ کو میں یقین دلاؤں دنیا میں کوئی فری میں نا تھوک بھی نہیں دیتا. آپ کہہ دیں نا کہ اس تھوک سے مجھے ثواب ہے. یعنی جب کرونا چلا تھا تو کیلے کے پتے تھے یا پپایا کے درخت کے پتے تھے یا نیمبو تھے, وہ مارکیٹ سے آؤٹ ہو گئے, بلیک میں بکنے لگے. ڈیٹول کی قیمت اتنی بوٹل کی جو 30 روپے کی مل رہی تھی وہ 100 روپے کی ہو گئی, جو اتنی 80 کی مل رہی تھی وہ 1000 کی, ابھی بھی 1000 کی ہے. سو بات یہ ہے کہ جب آپ کو ضرورت ہے, ہر بندہ جو کال کرتا ہے جی میں جادو ہے, ابھی یار پلیز مجھے ایک بات بتائیں, کالا جادو کرانے کے لیے 5 سے 10 لاکھ روپے لگتے ہیں. آپ کیا اکشے کمار ہیں, شاہ رخ خان ہیں, ابھی بھی آپ ایشوریہ رائے ہیں, آپ
प्रियंका चोपड़ा हैं, आपके पीछे किसी ने काला जादू करवा दिया. पैसे पता है कितने लगते हैं काले जादू के? मैंने पता करवाया था किसी के लिए 5 साल पहले. वो 5 लाख रुपए ले रहा था सिर्फ इसलिए कि वो लड़की राजी हो जाए आपसे निकाह करने के लिए. और फिट हो गई. कितनी अफसोस की बात है कि हर घर में जादू है और हर घर में तावीज़ें और हर घर में मौलाना से आके धमकी में बुराइयों के लिए, नेगेटिव के लिए. वाई नॉट यूज दिस फॉर पॉजिटिव. ठीक है, मैं लोगों को ले आती हूँ इस्लाम की तरफ. एक बंदे ने, अच्छा अभी इसकी फिर कॉल आई थी, ही कॉल्ड मी फ्रॉम गिलगित. ही इज़ इन कराची, ही हैज़ 2 ब्रदर्स इन गिलगित. उसने इन्वेस्ट किया हुआ था. उसने भाई को कहा कुछ काम कर लो. उसने कहा मैं तुम्हें मोबाइलों की दुकान डाल. उसने सारा पैसा उड़ा दिया. ठीक है, फिर उसने कहा, मैंने कहा मैं तुम्हारे भाई से बात करूँगी तो बताऊँगी. मैंने उसके भाई से बात की. वो ऐसे था, ये वो क्या जी, क्या करूँ, मेरे पीछे जिन है, साया है, मेरे ऊपर चुड़ैलें चढ़ी हुई हैं, मैं तो बिस्तर से हिल ही नहीं सकता, सारा दिन मैं मोबाइल पे गेमें खेलता हूँ. वो क्या था, हडराम था. उसको काम नहीं करना था. ही वॉज अ लेजी बम. उसको काम नहीं करना था. भाई को मैंने उसको बताया, उसको उतना गुस्सा आया. आपने कैसे कह दिया? उसके पीछे तो सारे वहाँ के मौलवी कह रहे हैं उसके ऊपर जिन्नात हैं, उसके ऊपर ये है वो है. मैंने कहा तेरा भाई करता क्या है जिस पे जिन्न आएगा? अभी जिन को भी खाने को चाहिए. Do we think it's Jannat and Chudele? I like this Bengali ka. I love this Bengali ka video. You know, I don't watch other people's videos so much, but this was so amazing. क्या था? कहते हैं आप सारी आती हैं, आपको जिन चिपट गया, आपके पीछे परियां पड़ गईं. अरे पूरा यूरोप छोड़ दिया, अमेरिका छोड़ दिया, गोरी चुटियां छोड़ दी, काली कलोटन बशीरा, सकीरा, सुखैरा, समीना, तुम लोगों के पीछे जिन पड़ गया. क्यों भाई, उधर क्यों नहीं जिन पड़ते पीछे? इंटरेस्टिंग. उधर जिन कम जाते वेरी हैं. इंटरेस्टिंग. नहीं, वहाँ भी है. अच्छा, आई हैव डन इंटरनेशनल केसेस. क्या अंग्रेजी बोलते हैं वो वाले जिन? हाँ. हैं? Why do you find it so strange? अल्लाह मियाँ कौन सी ज़ुबान बोलते हैं? अल्लाह मियाँ तो कुरान के अंदर जो लिखा हुआ है, हर एक की अपनी ज़ुबान है ना, जो जिसमें इंटरप्रेट कर रहा है. अल्लाह कौन सी ज़ुबान बोलता है? अल्लाह ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सऊदी अरब में थे इसलिए अरबी में भेजा. वही मैंने कहा, हर एक वही जवाब दिया ना. बट अफ्रीका के का जो स्वाहिलियन में नमाज पढ़ रहा है या दुआ कर रहा है, अल्लाह वो भी समझ रहे हैं. इंटरप्रेट कर रहा है. अल्लाह हर ज़ुबान बोलता है, हर इंसान की ज़ुबान समझता है. ठीक है. सो इसी तरह जिन्नात जिस जगह पर हैं, जिस कल्चर में हैं, उन्हीं का रंग रूप धारते हैं, उन्हीं की आदत होती हैं, उन्हीं की खुराकें होती हैं, और वहाँ वैसे ही वो रहते हैं. मेरी एक फ्रांस में एक औरत के घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, इशू था. उसके बच्चे बेचारे एबनॉर्मल हो रहे थे. उसके घर के पीछे एक घर था. मैंने उससे कहा मुझे अपने घर के बाहर दिखाओ क्या है. उसने अपने घर की, जो जिस बेटी पे सबसे ज़्यादा था, उसके घर की खिड़की से दिखाया. एक खाली कॉटेज थी. वो एक बूढ़ी औरत वहाँ 20 साल से रह रही थी, एंड शी डाइड इन दैट कॉटेज. मैंने कहा जाओ ज़रा इसके दरवाजे के पास, ऐसे मोबाइल पकड़ के, कैमरा पकड़ के जाओ. एंड आई लिटरली सॉ एंटिटीज इन इट. कैमरे के अंदर? हाँ, मुझे तो साइट है ना, तो मैं तो इसलिए देख सकती हूँ ना, आप नहीं देख सकते. ठीक है. अगर आप दिखाना चाहें दिखा सकते हैं किसी और को. मैंने कहा आपको मैं ये सूरत भेज रही हूँ, आपने इसके प्रिंट्स निकलवाने हैं, और अपने घर के अंदर इन एरियाज पे आपने सारा लगा देना है ताकि ये आपके अंदर ना आ सके. ठीक है. ठीक है. सो जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, दे आर एवरीवेयर. उनको मना है, उनको वीज़ा लेना पड़ता है. वीज़ा लेना पड़ता है? जिन्नात को वीज़ा लेना पड़ता है, जो आप उनको महदूद कर रहे हैं किसी एक जगह पे. अच्छा, नहीं लेना पड़ता? नहीं लेना पड़ता. मैंने कहा शायद ये भी कोई नई चीज़ ना Oh my God, come on यार. प्लीज नहीं यार, ये नहीं हो रहा. प्लीज यू आर नॉट अबाउट टू जस्ट से जिन्नात को वीज़ा चाहिए. नहीं, उनका बैगेज बड़ा हेवी होता है. उनके बैगेज की जितनी चेकिंग होती है ना एयरपोर्ट्स पे, क्या हो गया तुम्हें इस्माइल? दे फ्री एंटिटीज. लेकिन उनके अगर आप इस पर डिटेल में जाए ना जन्नात की, यू विल बी अमेज्ड. इनकी भी कितनी टाइप्स हैं. जैसे हमारे हैं, चाइनीज़ हैं, उनकी आंखें यूँ हैं. अफ्रीकन्स हैं, उनका रंग सांवला है. हम एशियंस हैं, हमारा रंग सांवला है. अफ्रीकन्स का काला है. गोरे हैं, चिट्टे हैं, टेढ़े हैं, ऊंचे हैं, लंबे हैं, छोटे कद के हैं. इसी तरह जन्नात की भी तरीके हैं. बोने जन है, देव हैकल जन है, जिसका आपने जिक्र कुरान में पढ़ा, जिसको हज़रत सुलेमान ने कहा कि जाओ भी सबा का तख्त उठा कर लाओ. वो देव हैकल नाम था उसका, जन था, मतलब बड़े साइज़ के. ठीक है. फिर उसमें है चुड़ैलें भी आती हैं, परियां भी आती हैं. जितना आपने देखा है उस फिल्म में
लॉर्ड ऑफ द रिंग्स हम्म, देखिए, हम्म, लॉर्ड हॉबिट्स हैं, फेरीज हैं, ज़मीन के नीचे जो रहती हैं चीज़ें. हैव यू एवर सीन इनसाइड द अर्थ क्या क्या चीज़ें रहती हैं? सुपरनैचुरल Yeah, मैंने नहीं देखी. yeah, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में जो कुछ देखा, विचर में yeah. देखा, They exist. साईफाई में जो देखा है. They exist actually. Sci-fi किस पे बनाई? चलो, एक आदमी की इमेजिनेशन, ठीक है, उसने कड़वे को उड़ते देखा, उसने जहाज कहा मैं बनाना चाहता हूँ. हम्म, ऐसा ही है ना, जिसको फर्स्ट आइडिया आया जहाज का, उसने ये देखा परिंदे उड़ते हैं, हम क्यों नहीं उड़ सकते, उसने मेहनत की, कोशिश की, चले. अच्छा, जितनी चीज़ें दुनिया में बनी हैं, हम्म, इकबाल की एक आर्टिकल था हमारी फर्स्ट ईयर की किताब में, अगर अक्ल बहुत दौड़ धूप कर ले तो भी नेचर से आगे नहीं जा सकती. तमाम मखलूक़ात, ये जो साइंस फिक्शन में दिखाते हैं, कल बल्कि मेरे बच्चे मजाक कर रहे थे मेरे साथ कि अम्मी कल आपने जाके ना जितने ये एवेंजर्स के है ना, मिस्टर अमेरिका, उसका एक कॉमेडी मूवी बनाई है उन्होंने उस पर, जहाँ Avengers की. एवेंजर्स की, हाँ. तो वो ना उसमें वो जो चली जाती है, वैनिश हो जाती है, वो कहती है मैं मिट्टी में जाऊंगी तो मैं तो घर को जाऊंगी, और कैप्टन अमेरिका बेचारी की ढाल ख़राब हो जाती है. तो कह रही थी आप इनका भी एक्सप्लेन करें ना. सो हाउ सुपरमैन आया एक और प्लेनेट से और वो उड़ रहा है और वो सेव कर रहा है और बिल्डिंग्स, और हमने एक्सेप्ट कर लिया. सुपरमैन की पहली फिल्म 40 ईयर्स पहले आई थी, हमने एक्सेप्ट कर लिया, इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, राइट राइट. फिर एवेंजर्स आए, फिर उसमें वो नीले मुंह वाली आई, फिर वेरावुल्व्स आया, फिर सारा, हम उसको देख के हमने कहा ठीक है, हाँ हो सकता है ऐसी चीज़ें हों. बट जब हम इस तरह की अब रियल लाइफ में मिस लाला रुख बात करती हैं तो आपको अजीब लगता है, ये तो आम इंसान है. तो जिसने ये सारा कुछ क्रिएट किया, इन सब ने ये सब चीज़ें कहीं ना कुछ देखी थी, एविडेंसेस थे. बट उनको साईफाई फिर क्यों कहते हैं, फिक्शन क्यों कहते हैं? फिक्शन, अच्छा, जो जितनी ये ग्रीक मैथोलॉजी क्यों कहते हैं, ग्रीक से जो खुदा बनाए थे, जो थॉर था, जो वो था, लेके जुपिटर था, वेनस था, जिसपे सितारों के नाम बाद में रखे गए, इनको माइथोलॉजी क्यों कहते हैं? व्हाट डज द वर्ड माइथोलॉजी मीन? What does it mean? It means that thing which we do not know whether it does exist or not, but the stories are so strong that we have to believe that there's an element of truth in it. Fallacy of plausibility मेरे माइंड के अंदर आ गई. Plausibility, exactly. Just जब because it पहले is plausible. जब ये ड्रामा बनाते थे ना, ग्रीक्स में सबसे पहले ड्रामा स्टार्ट हुआ था, बिकॉज आई एम ए लिटरेचर स्टूडेंट. अच्छा, इंटरेस्टिंग. अच्छा, मैं ना, बुरा ना लगे तो मैं, मेरे ज़हन में पता क्या आ रहा है, मैं कह नहीं रहा लेकिन माइंड में आ रहा है कि मैं पूछूं जी लाला रुख प्रूव इट. मेरे माइंड में ये आ रहा है. लेकिन फिर मैं भी आता है ज़हन में आके कोई जाके हमें कैमरा मैन उड़ता दीवार में ना जा रहा हो, सिंस आपने एवेंजर्स और इनकी इतनी जिक्र इतना ज़्यादा किया, लेकिन स्टफ लाइक दैट, एनीथिंग टू मेक मी बिलीव कि लाला रुख के साथ 4 जन्नात होते हैं, लाला रुख ने टाइम ट्रेवल किया है, लाला रुख ने बड़ा कुछ, अभी आपने 8-10 चीज़ें मेंशन की हैं. बहुत कुछ है भाई, ये तो Hard to believe for somebody. This is called the tip of the iceberg. This is tip of the iceberg. अच्छा देखो, बार बार मैं ये बात करूँगी कि आई एम नॉट अ मिरेकल वर्कर, ओके. अब ऐसा होता है, जो मैं अपने शुरू में इंटरव्यूज़ में मैंने बताया कि मैं अपनी शॉप में बैठी थी, एक आदमी आया और वो ना बड़ा से मेरी एंटीक्स की शॉप थी, वो चीज़ें देख रहा इधर से गुजरा. मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, कहता है जी. मैंने कहा आप जो फैसला कर रहे हैं ना, ये ना करें. रैंडमली कहा आपने? रैंडमली. तो मुड़ के मुझे कहते हैं जी क्या कह रही हैं आप, मुझसे बात करिए. मैंने कहा जी लोग फ़ोन पे भी तो बात कर सकते हैं ना. कहा जी, मैंने कहा आप जो फैसला कर रहे हैं ना ज़िंदगी में करने का, ये ना कीजिएगा. कहते क्या? मैंने कहा आप दूसरी शादी का सोच रहे हैं. कहते हैं ऐसे ना, ये एक्सप्रेशन थे. चेयर मेरे एक वहाँ रखी होती थी. कहते हैं मैं बैठ जाऊँ. मैंने कहा बैठ जाओ. आपको कैसे पता चला जी? मैंने कहा जी मुझे नज़र आता है. अब बात ये है कि कुछ चीज़ें शादी कैसे नजर आई उसकी? उसके साथ एक और औरत पीछे बड़ी जैसे चुड़ैल टाइप नज़र आ रही थी, जो उसकी ज़िंदगी तबाह करके रखती थी, ठीक है. और उसको मैंने कहा कि जो आपका ये अगर स्टेप है ना, ये आपकी जो लाइफ ऑलरेडी है उसको डिस्ट्रॉय करके रख देगा, ना करें. एंड मेरा जो फर्स्ट स्टार्ट हुआ माई बीइंग फेमस, वो PSL के मैचेस से स्टार्ट हुआ. मैंने उसकी प्रेडिक्शन की कि कौन जीतेगा. अच्छा मुझे बताएं एक बात, आलम गैब है, राइट. अब आप सोचें कि आप डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ हैं और एक पोर्टल मैंने खोल दिया है और मैं आपको कहती हूँ कि बाहर पाँव रखो, लेकिन आपको बाहर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा,
ब्लैंक है, ना बादल ना आसमान ना ज़मीन ना हवा, कुछ भी नहीं फील हो रहा, क्या आप पाँव रखेंगे? या जिस ज़मीन पे आप खड़े हैं अपनी स्ट्रॉन्ग एक अर्थ, आपको पता है ये ज़मीन है, ये आपकी अपनी जगह है, ये एवेंजर्स की शूटिंग हो रही है? ये आपकी और मेरी शूटिंग हो रही है, नहीं नए ऐसा ड्रामे की। अच्छा आखिर तो मैं स्क्रिप्ट आपसे ये बात कर रही हूँ कि अननोन में स्टेप करना सबसे मुश्किल काम है। बिल्कुल ठीक है, ठीक बिल्कुल है, ठीक है। अब मैं आपको एकदम से मैं आपको कहूँ जरा आंखें बंद करें, आपने आंखें बंद की और आपको आगे नजर आ गया जमीन भी है, पहाड़ भी है, दरख्त भी हैं, आप कहते हैं यार ये तो जस्ट लाइक माई ओन अर्थ। अब मैं पाँव रख लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। Right, डिफिकल्ट टू स्टेप इनटू द अननोन। एग्रीड, अननोन। एग्रीड। अब मैंने जो जर्नी स्टार्ट की ना, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट थी, बिकॉज मैंने किसी का सहारा नहीं लिया। लोग क्या करते हैं, लोग जाके किसी के पास बैठ जाते हैं, किसी आलिम दीन के पास, किसी पीर के पास, जो अपने को कहते हैं कि जी हमें इल्मुमात हैं, उनसे वो सीखते हैं, वो ड्रिबल डाउन मेजॉरिटी ऑफ करता देम है, बीइंग नॉनसेंस। ड्रिबल डाउन करता है, कुछ उसमें से आपको, मेजॉरिटी मैंने बोला। हाँ कुछ कुछ आपको अच्छे उसमें होंगे। से अच्छी चीज़ें भी मिल जाती हैं। लाइक अभी रिसेंट का वाक़या आपको सुनाती हूँ कि आई वाज अमेज्ड। किसी केस के सिलसिले में आई हैड टू गो टू कॉल्ड सराय आलमगीर। ओके, सो वहाँ वो मैं आजकल उनको एक तरह के पीर साहब हैं, मेरे साथ अटैच्ड हैं, शाजी मैं उन्हें कहती हूँ। उनका कोई लैंड का मसला था, वो उन्होंने कहा मैं करवा देता हूँ। एंड फर्स्ट टाइम मैंने उस फैमिली को भेज दिया ऐसे, नेक्स्ट टाइम आई सेड इफ़ आई एम रेफरिंग समवन देन आई शुड नो देम। मैं हवा में ऐसे छलांग मार के कैसे अननोन किस बंदे को ट्रस्ट कर लूँ, इतना बड़ा केस है। वो उन्होंने बहुत तारीफ़ें भी की कि बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखा है, मैनर्स भी अच्छे हैं, इखलाक बहुत अच्छा है। आई वेंट, हम उन्होंने गाड़ी रेंट की हुई थी, ड्राइवर हमारे साथ था, ठीक है ना। वापसी पे मेरी बैग में प्रॉब्लम हो रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा आप आगे बैठ जाए। अच्छा, वो ड्राइवर कुछ भी नहीं बोला सारा रास्ता। 3-4 घंटे जब हम उनके साथ मीटिंग कर रहे थे उनके ऑफिस में, तो वो नीचे गाड़ी में बैठा रहा, एसी वाली गाड़ी थी। जब मैं नीचे आई तो मैंने कहा आपका क्या नाम है? कहते जी शहजाद। मैंने कहा आपको भी चाहिए था, आप ऊपर आ जाते। उनके भी सारे आदमी ऊपर थे, तो 8 आदमी जब बैठे थे तो आप भी आके दफ्तर में बैठते। कहते नहीं जी मेरा अपना कारोबार चलता है, ही हैज़ बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग ड्रिंक्स टू डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट कंपनीज से लेके स्टोर्स में प्रोवाइड करता है। तो कहते हैं मैंने तो 1 करोड़ का बिजनेस कर लिया पीछे नीचे बैठे बैठे। तो मैंने कहा अच्छा माशाल्लाह, वेरी गुड, तुम्हें तो आपने यूटिलाइज कर लिया ना, टाइम को ज़ाया नहीं किया। उनको ड्रॉप कर दिया, वो बहरिया में रहते थे। बहरिया से मेरे घर का 45 मिनट्स का रास्ता। अब हम थक गए, सुबह 9 बजे के घर से निकले, रात को 11:15 हमने उनको 11:15 ड्रॉप किया। मेरी हालत बुरी, आई एम लाइक डेड। अच्छा, जब हम गुजरात में रुके डिनर के लिए, और उसके बाद उस आदमी ने जब बोलना शुरू किया तो मेरी आंखें, मैं यूँ उसको देख रही। क्यों? उसने कहना शुरू कर दिया कि हम लोगों को इस्लाम के बारे में कुछ नहीं पता, और हम लोग छोटी छोटी बातों पे, मुझे तो अपने घर से तालीम मिली है कि उसने पूरा अलहम्द शरीफ का ट्रांसलेशन, नियत कैसे करते हैं, नमाज कैसे पढ़ते हैं, अल्लाह को कैसे याद करते हैं, अल्लाह को क्या कहते हैं, अल्लाह को क्या करते हैं, वो 2 घंटे बोलता रहा। एंड आई वॉज अमेज्ड। फिर उसने मुझे बताया कि जी वो फलां पीर वो है, मैं उनके पाँव में बैठता था, 2 साल में उनके पास सिर्फ चुप करके बैठता था, उनको बातें सुनता था, एंड ही गाइडेड मी। रास्ता आपको दिखा सकते हैं, ये रास्ता है। जैसे मैं अपने हर इंटरव्यू में, हर बात में कहती हूँ, जिस महफिल में अल्लाह और रसूल का नाम नहीं लिया जाता वो महफिल बेकार है। इसलिए आपने कहा ना इस्लाम से शुरू किया, मैंने इसलिए शुरू किया कि ये महफिल बेकार, ये इंटरव्यू बेकार है अगर इसमें हम पहले ये ना कहें कि यार बच्चों पहले, सबसे पहले तो नमाज शुरू करो ना। 50 के हो, 55 के हो, 40 के हो, अगर आज से नहीं कर रहे हो तो तुम कभी भी नहीं करोगे। लेट्स डू इट, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। ABCD आप पहले सीखते हैं ना, फिर आप इंग्लिश जाते हैं ऊपर। इसी तरह पहले आप फ़र्ज पे आ जाए। ठीक है। इसी तरह गैब, आलम गैब इज़ द सेकेंड वर्ल्ड, इट्स द अननोन। उस तक पहुंचने के लिए आपको बड़ी जस्तजू करनी पड़ती है, और फिर अपने अंदर से वो खौफ निकालना पड़ता है कि अगर मैंने यहाँ छलांग मार दी तो नीचे कुछ है कि नहीं है, क्योंकि इसमें लोग बहुत गिरे हुए हैं। आपने सुना होगा, हमने तो बहुत बचपन से सुना था, हमारी एक आंटी थी जो बेचारी पागल हो गई, सुना कि जी वो पढ़ाई बहुत करती हैं, उनके साथ जन्नात आ गए, वो पागल हो गई, शी लॉस्ट इट। यू लूज़ इट, यू डोंट नो विच डायरेक्शन यू आर गोइंग। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर ट्रैवल करना है, यू वॉन्ट टू गो टू कराची फॉर एग्जाम्पल, और टर्की, वोंट यू लुक ऑन गूगल कि जी कहाँ है, कितना दूर है, कितना क्या क्या जाता है, ट्रेन जाती है, जहाज़ जाता है, बस जाती है, टिकट्स कितने, सारी इन्वेस्टिगेशन करोगे ना। तो अननोन में ऐसे छलांग कैसे मार दोगे? इट्स नॉट अ स्विमिंग पूल, इस अननोन इज सो ह्यूज, और इतनी चीज़ें हैं इसमें हमारे यहाँ तो सिर्फ जन्नत तक लिमिटेड है।
یا روحوں تک لمیٹڈ ہے. جس نے روح دیکھ لی, جن دیکھ لیا, اتنی مخلوقات ہیں. اور یہ بھی ایک آیت کے اندر لکھا ہوا ہے, کیا تمہارا خیال ہے کہ صرف تمہیں میں نے بنایا؟ تمہارے علاوہ میں نے کتنی مخلوقات بنائی, کتنے پلانٹس پہ کتنی مخلوقات کو آباد کیا, یہ تو تم جانتے ہی نہیں ہو. ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں. سمجھے, میں نے جب ان شاہ صاحب سے شاہ جی سے بات کرنی شروع کی نا, میں نے کہا میں تو اسلام کی کلاس 2 میں ہوں, تو کہتے ہیں میں تو کچی میں ہوں. اور پھر انہوں نے مجھے یہ 12 ان کے اماموں کا بتانا شروع کیا, اور علم کا, اور کربلا کے واقعہ, وہ اہل تشیع ہیں, اور پھر یہ, اور دنیا کی کریشن کیسے ہوئی, اور عالم میں یہ کیا ہوا, برزخ کیا ہے, ویٹنگ ایریا کیا ہے, مرنے کے بعد کیا ہے. سو میں تو گوگل ڈاؤن ہو گئی. میں نے کہا آپ بہت زیادہ بتا رہے, میرا مائنڈ اتنا زیادہ ایکسیپٹ نہیں کر سک رہا. اگر اس وقت میں آپ کو لا کے ادھر 4 اینٹیز کھڑی کر دوں, فار ایگزامپل, وہ دیکھیں کھڑی ہے, نہیں کھڑی, نہیں کھڑی نا. اصل میں نا 4 آج دھیان کرنا یار, ذرا 4 چیزیں آ جائے. اچھا نہیں مذاق کروں چلے, اگر اصل میں لا کے 4 کھڑی کر دوں تو میں ڈائجسٹ نہیں کر پاؤں گا. ڈائجسٹ نہیں کر پاؤں گے. ٹھیک ہے, ڈائجسٹ صرف 4 نہ لیں گے کدی لیں, ویژن, ویو آپ کی. دکھنے میں کیسے؟ اوکے, یہاں ایک چھوٹا بچہ کھڑا ہے ابھی اصل میں, اچھا اس کے ساتھ ایک لڑکی کھڑی ہے, شی از گورجس, اور اسے ساڑی پہنی ہوئی ہے. وہ جو میں منٹو نہیں ہوں میں جو وہ لڑکی ہے نا جس کے ساتھ وہ ٹیچر ہے ماریا, اس کی طرح کی شکل ہے, اور ویسی ساڑی پہنی ہوئی ہے, بہت خوبصورت, بلیک اینڈ ریڈ. میرے پاس بھی ایک تھی. چلو ہنس دو, خیر ہے. اوکے, یہ کمر کر کے میری طرف کھڑے ہوئے. ہی از ریئلی ہیوج. ہیوج ہے, بہت ہیوج ہے. ٹھیک ہے, انٹرسٹنگ. اوکے, کمر کیوں کی ہوئی ہے ادھر؟ وہ ڈزنٹ وانٹ ٹو شو ہز فیس ٹو می. آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے؟ ہاں, اوکے, وہ کہہ رہے ہیں میں جا رہا ہوں, بس کرتے ہیں. یہ میرا اپنا جن تھا یہاں جو کھڑا ہوا تھا. اچھا, میں نے جب سے آن ایئر کہنا شروع کر دیا نا, 4 جن تھے, 2 رہ گئے, 2 چلے گئے, 2 میرے پرانے گھر میں رہ گئے ابھی یہاں پہ 4 تھے, 4 لوگ تھے. آپ کدھر گئے؟ گئے. How does one prove it? پلک جھپ, you can't. I cannot. وہی میں کہہ رہا ہوں, مجھے نظر آیا, Nobody can. مجھے لیکن فیلنگ بھی نہیں آئی. فیل تو آتا ہے کوئی تھوڑی بہت. تمہیں وہ دیکھو لیفٹ آرم پہ تمہارے بازو پہ کھڑے ہوئے ہیں, کیا وہ جو کہتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو گئے. نہیں, پتہ کیا, تم نے تم نے سارے دروازے بند کیے ہوئے. میرے دروازے کے آپ مطلب کچھ تو 4 پریزنس یہاں پہ کھڑی ہیں, آپ کہہ رہی ہیں وہ بڑی پریزنس بھی ہے. اچھا, ایک چیز ڈیسائیڈ کر لیں, یہ نہ ہو کہ رات کو اکیلے نہ آئے. ہاں, میں یہ کہنے لگی تھی. اچھا چلے, انفیئر میچ نہیں کرنا, جو کچھ کرنا بھی یہاں پہ کریں. نہیں, یہ میں آپ کے پاس اکیلے میں بھیجوں گی رات کو. 4 کے ایک کر کے بھیجیں, صرف ایک. اچھا, چھوٹے والے خوبصورت والے, چھوٹے والے سنم سعید کو بھیج رہی ہیں آپ رات کو؟ نہیں, اس کو نہیں بھیج رہی, درمیان بہت ڈینجرس ہیں. ابھی آپ نے کہا تھا وہ اچھی ہیں. وہ تو بہت اچھی ہیں, آپ اچھے نہیں ہیں. اچھا, انٹرسٹنگ. اور خواتین یار, اچھا چلیں میل فیمیل کا ٹھیک ہے. اب اس پہ بھی آپ کو ایک انسیڈنٹ سناتی ہوں. ٹھیک ہے, میری نیبر تھی, میرے جانو آپ لوگوں کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. جی میں نے کو رات پہ آ گیا, راتی پہ آ گیا نا, میں تمہوں پڑھنا آ گیا, ان کو فون کھڑکا دینے آ گیا. اگر کچھ ہوا ایسے تو I'll be honest, میں اگلے شو کا آغاز یہاں سے کروں گا. اوکے ڈن. اب ابھی تک ہوا کچھ نہیں. آج جمعرات کی رات ہوگی, جمعے کی رات اور سیٹرڈے کی رات, ان تینوں راتوں میں سے ایک رات آپ کو وزٹیشن ہو جائے گی مجھے انشاءاللہ. اللہ اکبر. اچھی ہوگی. نہیں, it will not harm you. It will be a soft thing. It will just show its presence to you. میں ریکویسٹ کروں گی 3 راتیں کہ آپ کو دکھا دیں, کیونکہ آپ کا جو ہے نا فیس بالکل بلینک ہے. میں چاہتی ہوں کہ آپ کے چہرے پہ ایک ایسی چیز آئے کہ ہاں آئی ایکسپیرینس سم تھنگ لائک دیٹ, اور اس طرح سے ہوتا ہے. ڈن ڈیل. یہ مزیدار کام کیا نا آپ نے, یہ اچھا. 3 دن ہے ہمارے پاس, 3 دنوں کے اندر ہوگی. اور اگر نہ ہوئی راتوں میں, دنوں میں نہیں ہوتی. راتوں میں جاگ رہا ہوتا ہوں, میرا بچہ آج کل بہت چھوٹا ہے تو ٹینشن والی بات نہیں ہے. ساتھ آ کے بیٹھ جائے گا. اب ہو سکتا ہے پہلے آپ کو اس سے محسوس ہو گئی, کہہ رہے بات سنو, ابھی دیکھا, پھر آپ کو پاؤں سے دیکھنا شروع ہوگا. میں اسٹوڈیو میں جاتا ہوں 5 منٹ کی بریک لینے, اس کے نا وہاں آ جائے بے شک. نہیں, ایسے میں بھیج نہیں سکتی کسی کو اپنے آرڈر پہ. میرے نوکر و غلام کوئی بھی نہیں ہے, دوست ہے نہ میں نے موکل پکڑے ہوئے ہیں. اوکے, ہاں میرے پاس موکل ہوتے, میں اس کے لیے اسٹڈی کی ہوتی تو میں بھی بھیج دیتی. تمہارے بال یوں پکڑ کے, موکلوں کا ویسے ایک چیز نہیں, موکلوں کا آپ آرڈر دے سکتے ہو موکلوں کا. ہاں, that's the thing people don't understand. وہ میرا شو دیکھتے ہیں, آپ کے ساتھ باتیں دیکھتے ہیں, جن کے پاس جنات ہے, جو آپ نے جنات میں. ہمارے پاس ایک صاحب کہتے تھے کہ ہمارے پاس بیٹھتے ہیں تو ڈفرینٹ شیپ کے اندر آتے ہیں, جو قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کے ساتھ ہی بیٹھے ہوتے ہیں, اور مجھے نہیں پتا کہ وہ مطلب اس کے اندر کیا ہے. اور اچھا, میں یہ بھی یہاں کلیئر کر دوں کہ جنات کی بھی مذاہب ہیں.
یہ ان میں اچھے مسلمان ہیں, ہندو ہیں, سکھ ہیں, یہودی ہیں, کرسچن ہیں, اور اس میں لا دین بھی ہیں جو کہ کفار کی طرح ہیں اور شیطانوں کے ساتھ کام کرتے ہیں. ایول ہے, بالکل ایول ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. سو اگر آپ کو کوئی ایول چپک جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر آپ کے لیے زندگی مشکل ہو جاتی ہے. بیکاز وہ پھر آپ کو دیکھیں, جیسے میں نے کہا نا, آپ کو میرے ساتھ تو ایسا ہوا, میں بیٹھی ہوئی ہوں, لیٹی ہوں اپنے بیڈ پہ, اور میرا پورا بیڈ اندر چلا گیا اور اٹھ گیا. میرے گھر کی الماریوں کا دروازہ, آپ کو فیل ہوا کہ کوئی بیٹھا ہے؟ ہاں, مجھے نظر آیا کہ میٹرس اندر گیا اور باہر آیا. تو تبھی ہو سکتا ہے کوئی آئے. الماری کا دروازہ خود ہی کھل گیا, بند ہو گیا. میرے بچوں نے لٹرلی یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے کپس رکھے, انہوں نے اسٹارٹ کر دیا, ہم روح بلاتے ہیں مذاق میں, یہ دیویا, ٹھیک ہے نا, ہم روح بلاتے ہیں. وہ ایکچولی روح آ گئی گھر میں, کیونکہ پورٹل تو کھلا ہوا تھا. ٹھیک ہے, اچھا, وہ چیزیں اڑنا شروع ہو گئیں. گھر میں سے وہ گلاس رکھا ہوا ہے, گلاس اڑ کے وہاں جا کے دے شو دے پریسنس فرسٹ. کوئی چیز کانچ کی ٹوٹے گی اگر روح ہے. اگر جنات ہیں تو پھر آپ کی چیزیں موو کرنا شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, روح اور جن میں کیا ڈفرینس ہے؟ روح آپ کے اندر بھی ہے. تو روح سے کانچ ٹوٹے گا؟ ہاں, وہ اپنا شو کرتی ہے, یا لائٹ چلی جاتی ہے, یا بلنک کرنے شروع ہو جاتی ہے, یا کانچ کی کوئی چیز ٹوٹتی ہے, اس کا پریسنس ایسے شو کرتی ہے. جنات ایسے شو کرتے ہیں کہ وہ دروازے بجتے ہیں, ٹیبلز ہلتے ہیں, فرنیچر ہلتا ہے, کبرڈز کھلنا اور بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں. So they both have their different ways of, یعنی Can you talk to them? کوئی آئے تو آپ کہیں کہ یار ایکسکیوز می پلیز, مطلب کہ, اور سم تھنگ آف دا سیم, مطلب لینگویج بھی آپ, کین یو ٹاک ٹو دیم؟ Yeah, you can talk to them in any language. They understand all languages. ان کی عمریں 300-400 سال ہوتی ہیں, and they know so many languages. They know so many cultures. It's a whole different world. یہ کھولنا شروع کریں گے تو پھر کہاں کہاں جائیں گے, مجھے یہ بتاؤ. انٹرسٹنگ چیزیں, ویسے مزیدار چیزیں. تمہارے گرد گرد بادل آنا شروع ہو گئے ہیں. میرے گرد بادل آ گئے. What does that mean? جب انسان ڈاؤٹ میں ہوتا ہے نا, when your mind is boggled down, کہتے ہیں نا, یار میرا دماغ کام ہی نہیں کر رہا, اس وقت ارد گرد بادل نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. That's what's happening to you now. نہیں, میرا دماغ تو کام کر رہا ہے. ایکسیپٹ کرنا نا کچھ چیزوں کو مشکل ہے. ہاں, ایکسیپٹ کرنا مشکل ہے, وہی والی بات کہ if it hasn't happened to you تو you won't believe it. مطلب یہ وہی والی بات ہے. سپر نیچرل کا میرا خیال ہے جن کے ساتھ ہوا ہوتا ہے وہ مانتے ہیں, اور ایگزسٹ تو کرتی ہے وہ, تو آئی ایم ناٹ ڈینائنگ دیٹ. دیکھو, اللہ قرآن نے میں نے کبھی آئس نہیں پی, ٹھیک ہے, آئس دا ڈرگ, آئس دا ڈرگ. اب لوگ مجھے کہتے ہیں آئس یوں ہوتی ہے, بٹ انٹل آئی ایکسپیرینس اٹ تو you won't know. I won't know, right? اسی طرح جب میں انٹرنیشنل ٹریول نہیں کیا تھا, you don't know. امیگریشن ہوتی ہے, بیگیج چیک ہوتا ہے, ٹیگ لگتا ہے, ٹکٹ پہ لگتا ہے, کیا ہوتا ہے. پھر وہ آپ جہاز میں اڑو یا آسمان میں اڑے ہو, یوں نیچے دیکھتے ہو بادل, اوے یار, فرسٹ ٹائم از سو امیزنگ, یو نو, یو لائک I'm really in an aircraft, and you feel a pressure on your body, and all these things can't be explained unless you really travel. ایسے ہی ہے نا. So the things that you are trying to explain, unless or until it has happened to the other person, exactly, وہ وہی ریاکشن دیں گے جو میں دے رہا ہوں. exactly. ٹھیک ہے. So I can walk you through it. I can send something to you. مجھے اریٹیٹ کرنے والے لوگوں کو اور اس طرح کویشچن کرنے والے لوگوں کے ساتھ اکثر اس کے بعد ایکسپیرینسز ایسے ہوئے ہیں لاسٹ 20 ایئرس میں, اور وہ مجھے آ کے پھر کہتے ہیں کہ مجھے اریٹیٹ کرنے والے اور ایسے سوالات کرنے والے لوگوں کے ساتھ ایسے واقعات ہوئے. You just said it. نہیں, اچھا چلو, I'll tell you in what formation. دیکھو, you do a podcast, تمہارا کام سوال کرنا. ہاں ٹھیک ہے. میں گھر میں رہ رہی تھی, لینڈ لارڈ پیچھے رہتے تھے, ہمارے فرنٹ کا روم, میری بچی چھوٹی سی 2 سال کی تھی, تو بچے ان کے اور میرے کھیلتے تھے, چھوٹی عمر کے ہی تھے, تو بیچ کا دروازہ کھلا رہتا تھا. ایٹ نائٹ وین آئی واز آلموسٹ لائک سلیپنگ, 11-12 بجے, مجھے ایسے نظر آتا تھا ایک بڈھا بابا ہے, ہیڈ لیس بابا, I could never see a face, اور اس کے ہاتھ میں لالٹین ہے اور وہ گزرتا ہے. اچھا, ایک بات یاد رکھنا, زندگی میں جو سچ بولتا ہے نا وہی واقعہ ویسے ہی سنائے گا ہر دفعہ, جو جھوٹ بولے گا نا اس کے واقعے میں چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, ان کا بھی بنگالی نوکر تھا, میرا بھی بنگالی نوکر تھا, ان کی بڑی دوستی تھی. ان کے پاس وہ بنگالی نوکر 10-12 سال سے تھا. تو میں نے ایک دن وہاں بیٹھی ہوئی تھی, وہ حیدرآبادی کی تھی, تو میں نے کہا بھابھی میرے گھر سے نا کوئی بابا سے ہیں, وہ آپ کے گھر کی طرف جاتے ہیں, تو مجھے ایسے نظر آتے ہیں. وہ ایک دم سے نا ایسے ہو گیا, تنویر نام تھا اس کا, کہتے اے باجی آپ کیا بات کرتا ہے, ایسا ہم تو 12 سال سے رہ رہا ہوں, کچھ بھی نہیں دیکھا, آپ کیا بولتا ہے, جو کچھ آدھا ہے جو جاتا ہے. میں نے کہا تنویر ایسے نہیں بولنا, مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی,
میں نے کچھ دیکھا ہے تو میں بول رہی ہوں نا, میں تو بھابھی کو بتا رہی ہوں, نہیں بھاجی آپ کیسے بولا ہے یہ دس ٹو می نا, کیسا بولا میں نے, اچھا کوئی بات نہیں. آئی وینٹ, 2 دن گزرے, تیسری رات کو 11 بجے میرا نوکر برتن دھو کے, وہ دونوں اس کے گھر میں اس کو کمرہ دیا ہوا تھا, بیٹھ جاتے تھے, باتیں کرتے تھے. وہ 11:30 پونے 12 تھے, بھاگا ہوا آیا, بھاجی جلدی. میں نے کہا کیا ہوا؟ تنویر پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے. آئی وانٹ دا گائے واز پیرالائزڈ لائک دس لائنگ آن دا بیڈ, رائٹ. اس کی آنکھیں یوں ہیں اور وہ ہل نہیں سک رہا ہے اور بول بھی نہیں سک رہا ہے. اور میں نے کیا کرنا تھا, مجھے کیا آتا ہے, میں نے درود شریف, آیت الکرسی, یہی آتے ہیں سب سے مبارک چیزیں. میں نے اس کے سر پہ یہاں ہاتھ رکھا اور میں نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی, اور یہ, اور ایسا ایسا اس کے سانس آنی, لٹرلی اس کی سانس, وہ کہتے ہیں بعد میں وہ بتاتا ہے میرے اوپر کوئی آ کے ایسے لگتا ہے جیسے بیٹھ گیا, ٹھیک ہے نا, میرا سانس بالکل بند ہو گیا اور میں پیرالائز ہو گیا, میں ہل نہیں سکا. تو میں نے کہا بیٹا آپ مذاق کیوں اڑایا تھا, میں نے تو آپ کو کچھ نہیں کہا نا, میں نے صرف یہ کہا کہ میں ایک اینٹی دیکھتی ہوں وہ یوں جاتی ہے, میں نے کوئی برائی بھی نہیں کی, کوئی ایسی بات بھی نہیں کی, کوئی نیگیٹو بھی نہیں کی, تو آپ نے اسے اتنا شور کیوں بچایا؟ کہتے باجی معافی, آج کے بعد نہیں بولوں گا. سو دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. میرے کہنے میں ویری انٹرسٹنگ, بہت کچھ کہا بھی اور نہیں بھی کہا. خاموشی سے بہت کچھ پیغامات آپ نے بھیجے ہیں, پیغام میری طرف پہنچ گئے, ویل ریسیوڈ. اگلے 3 دن جو ہے وہ بڑے کروشل اور کٹھن ہونے جا رہے ہیں ناظرین. اچھے ہوں گے, اللہ آپ کے لیے اچھے کرے, آسانیاں کرے سب کے لیے. آمین. پیپل ہو بلیو اینڈ پیپل ہو ڈونٹ بلیو, اللہ سب کے لیے آسانیاں کرے, آمین. اور اللہ ان کو وہ چیزیں دکھائے اور اچھی طرح سے دکھائے کہ ان کو یقین آ جائے کہ غیب کے علوم ہیں, غیب کی چیزیں ہیں. اور لالا رخنا پوڈ کاسٹ سے بیٹھ کے میں جھوٹ نہیں بولتی. یقین مانے میں نے وہاں جانا چھوڑ دیا جہاں مجھے جھوٹ بولنا پڑے. میں وہاں شوز نہیں کرتی جہاں مجھے اپنے آپ سے پلانٹیڈ کرنا پڑے, میں نہیں کرتی. سو کیونکہ میں بار بار یہ لوگوں کو کہتی ہوں, اور لوگ مجھے اس پہ بہت کرٹیسائز کرتے ہیں, مجھے پیچھے سے ایک آواز آ رہی ہے. یقین مانو میں بعض دفعہ لوگوں کو کچھ دے رہی ہوتی ہوں, اپنے مسئلے بتا رہے ہوتے ہیں, اینڈ آئی ہیئر اے سورہ طٰہٰ بول دو, سورہ قریش بول دو, سورہ یہ بول, جو میں نے خود بھی نہیں پڑھی, بول دو, اتنی دفعہ پڑھ لیں, 41 دفعہ پڑھ لیں. اینڈ آئی ہیو ناٹ ڈن اٹ مائی سیلف, بٹ کس کا حکم ہے؟ ہو بٹ اللہ کا کوئی اس طرح سے انڈائریکٹ پیغام, اچھی بات کا پیغام تو اسی رب سے ہی آتا ہے نا, شیطانیت کا تو نہیں آ رہا. ہو وڈ ٹیل می ٹو ٹیل سم ون ٹو ڈو سم تھنگ گڈ؟ If it's good, a message of good, it comes from the good source. Absolutely. It can't come from the bad source. Devil is not going to tell you کہ جس کو بولو پہلے نماز پڑھے, اس کو بولو کہ یہ سورت پڑھے, نہیں کہے گا نا. ڈیول کیوں کہے گا؟ So you have to realize کہ اللہ تعالیٰ نے بہت چیزیں ہم سے چھپا کر رکھی ہیں اور بہت چیزیں ہم پہ عیاں بھی کر دیتے ہیں. بہت ہوائیں چلتی ہیں. مجھے کسی نے کہا آپ کیوں ڈاؤٹ کرتی ہیں اپنے کو؟ سورہ یاسین یہ ہے کہ جب فرشتے اوپر آتے ہیں اور ہم اپنے لوگوں کو اپنے پیغام بھیج رہے ہوتے ہیں تو وہ چھپ کے سننے کی کان لگا کے کوشش کرتے ہیں, تو ہم اپنے گرز پھینکتے ہیں. فالنگ سٹارز تو ابھی تک آ رہے ہیں, گرز تو اللہ ابھی تک شیطانوں پہ پھینک رہے ہیں. تو وہ جو پیغام اچھے بھیج رہے ہیں وہ کس کو بھیج رہے ہیں؟ آپ طرح کے لوگوں کو بھیج رہے ہیں. دیر آر ابدالیئنز, دیر آر اولیاز, دیر آر دس سو مینی کیٹیگریز آف دس نا, کہ میں تو ابھی نیچے والی جماعت میں کوئی جمالین پمالین میں آتی ہوں, کہیں کوئی کچھ اس طرح کی چیز ہے, بٹ آئی ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی مائی سیلف اینڈ پٹ مائی سیلف ان ون آف دوز کیٹیگریز. بٹ مجھے ابھی تک نہیں واضح ہوا میرے پر کہ ویئر ڈو آئی اسٹینڈ. ٹھیک ہے, تو اللہ کرے کہ میرے لیے بھی یہ راز مجھ پہ کھل جائے تاکہ میں بیٹھ کے یہاں کہوں کہ جی میں یہ ہوں. لیکن اس کے ساتھ نا پھر آپ کو آتا ہے اشارہ کہ آپ چھپ جاؤ, چھپ جاؤ, نظر سے اوجھل ہو جانا. بیکاز یہ جتنا کچھ بولتے ہیں نا تو پھر اس کے اوپر کڑا وقت بھی آتا ہے اس کے ساتھ. ڈیئرلی ہوپنگ کہ آپ ہماری نظروں سے کبھی اوجھل نہ ہوں. اور لوگ جو کرٹیسائز کرتے ہیں وہ ذرا سا نالج حاصل کر کے پھر کرٹیسائز کریں, آئی ڈونٹ مائنڈ. میں حاضر ہوں ہر بات کا جواب دینے کے لیے, لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ میں آپ کے فضول میسیج پڑھوں. تو یہ کہتے ہیں جی اللہ کا نام لیا دوپٹہ نہیں اوڑھا, یہ سب سے بڑا وہی ہمارا اور دوپٹہ نہیں پہنا. نہیں, somebody has to reach out to you. اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے, جو کہ ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ, چاہے وہ مینٹل ہے, چاہے فزیکل ہے, چاہے جو بھی ہے, if it's in your head, جو بھی ہے, you talk to her. اور اگر آپ کو سولوشن مل جاتا ہے تو nothing like it. ٹھیک ہے, تو that's the idea نا, کہ بہت سے لوگ آپ کو ریچ آؤٹ اس لیے بھی کرتے ہیں بیکاز ان کو سکون ملتا ہے, رائٹ, ان کو بہتری ہوتی ہے. تو who am I or anybody else, میرا کام سوال کر کے دعائیں ملتی ہیں. یقین مانے اسماعیل, مجھے بتائیں دعائیں کس کو مل رہی ہیں آج کل؟
سگے بچے آپ کے مرنے کے بعد دعائیں نہیں کرتے. کون جاتے ہیں اور فاتحہ پڑھتے ہیں اپنے ماں باپ کی قبروں پر؟ یقین مانو وہ جو دن آتا ہے نا جیسے 12 ربیع الاول کو کہتے ہیں کہ قبروں کو ٹھنڈا کرے, اور وہ میرا گھر قبرستان کے بالکل ساتھ تھا, 50 بندہ بھی نہیں آتا, اندر 400 قبریں ہیں. تو لوگ تو مرنے کے بعد بھول جاتے ہیں, اپنے سگے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں, بہن بھائیوں کو بھول جاتے ہیں. تو اگر کوئی مجھے زندہ حالت میں میرے سے بات کر کے آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ اس کے بعد مجھے اتنی دعائیں دیتا ہے تو مجھے اور کیا, یہی میں نے لے کے جانا ہے. میں نے کیا لے کے جانا ہے, یہ جوڑا کپڑے سب کچھ یہاں رہ جانا ہے. آئی ایم ناٹ انٹو مٹیریل تھنگز ایٹ آل. مجھے اپنی صرف بیسک ضروریات کی دعا کرتی ہوں اللہ سے کہ اللہ مجھے شرمندہ نہ کیجیے گا, بس یہ پوری کر دیں گے. آمین آمین. دلی دعا ہے آپ کے ساتھ, اور ایسے ہی ہنستی مسکراتی رہا کریں. فار دوز آف یو ڈو ناٹ نو, بڑی پیاری پازیٹیو پرسنالٹی ہیں آؤٹ سائڈ دس کیمرا اور میڈیا ورلڈ. مزہ آتا ہے, اچھی کمپنی ہے. پروڈکشن کے اندر ہم جتنے بھی یوزلی ہم اس طرح نہیں ہوتا کہ کسی کی کمپنی میں بیٹھے اور انجوائے کریں, بٹ شی ہیپنس ٹو بی ون آف دوز. میم تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تھینک یو. ڈیئرلی ہوپنگ آپ لوگوں کو شو اچھا لگا. اگر نہیں لگا اور جو سوال ہیں کمنٹس میں لکھیں تاکہ نیکسٹ ٹائم اگر ہمیں سوال تو بہت آنے والے ہیں. سوال تجزیے لوگ بہت کرتے ہیں. نہیں, تنقید میں کوئی ایسا لاجیکل سوال ہو نا جس کا ہم جواب دے سکیں تو ضرور کریں گے. شور, گو ہیڈ, آپ نے کریں, اور اگلے 3 دنوں کے بعد اگر مجھے کچھ ہوا تو میں وہ بھی آپ کو ضرور بتاؤں گا. اسماعیل قاسم کو اجازت دیجیے. انٹل نیکسٹ ٹائم اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.